بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو اے ایس ناولز ان۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ پیش خدمت ہے ناول آب حیات کی قسط نمبر 33۔ جس پروجیکٹ پر تم کام کر رہے ہو اس میں کامیابی تمہیں اللہ نے دی ہے۔ تمہارے علم، تمہارے تجربے، تمہاری قابلیت اور ورلڈ بینک کے ساتھ منسلک رہنے والی شناخت نہیں۔ تم اب 40s میں آ چکے ہو، بچے بڑے ہو رہے ہیں، وقت گزرتا جا رہا ہے۔ 5 سال ورلڈ بینک کا صدر رہنے کے بعد تم 47 سال کے ہو چکے ہوگے۔ پھر اس کے بعد تم ایک اسلامی مالیاتی نظام پر کام کرنا شروع کرو گے۔ جب تم اپنی ساری جوانی ورلڈ بینک کو دے چکے ہوگے، تم یقیناً مذاق کر رہے ہو پھر اپنے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جنہیں تم ایک ممکنہ انقلاب کا حصہ بنائے بیٹھے ہو۔ وہ کہتے ہوئے ٹیبل سے اٹھ گئی اور برتن سمیٹنے لگی۔ تمہیں پتہ ہے امامہ، میری زندگی کا سب سے بہترین ایسٹ کیا ہے؟ سالار سکندر نے یکدم اس سے کہا۔ امامہ اسی طرح اپنے کام میں مصروف رہی۔ اس نے سالار سکندر کے کسی ممکنہ انکشاف میں دلچسپی نہیں لی تھی۔ وہ اس وقت اتنی ہی بد دل تھی۔ تمہاری یہ ظالمانہ صاف گوئی جو مجھے میری اوقات میں لے آتی ہے، تم مجھ سے امپریس کیوں نہیں ہو جاتی؟ سالار کے انداز میں اعتراف بے بسی، خراج تحسین، شرمندگی اور معصومیت بیک وقت تھا۔ امامہ ایک بار رک کر اسے دیکھنے لگی۔ میں الجھا تھا، ٹیمپٹ ہوا تھا، لیکن گمراہ نہیں۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، وقت گزرتا جا رہا ہے۔ چیزیں سوچ سمجھ کر صبر سے کرنی چاہیے، لیکن تاخیر سے نہیں۔ وہ اب اپنا اعترافی بیان دے چکا تھا۔ امامہ کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ مجھے تم سے متاثر ہونے، تمہارے گن گانے کے لیے بنایا ہی نہیں گیا سالار۔ اس کے لیے دنیا ہے۔ مجھے تمہیں چیلنج کر کے تمہیں آگے بڑھانے کے لیے تمہارا ساتھی بنایا گیا ہے۔ یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا۔ وہ اب مسکراتے ہوئے اس سے کہہ رہی تھی۔ مجھے پتہ ہے اور میں اس کی قدر بھی کرتا ہوں۔ وہ پھر اعتراف کر رہا تھا۔ وہ فیصلہ جو اس کے لیے مشکل بن رہا تھا، وہ اس کی بیوی نے بے حد آسان کر دیا تھا۔ وہ آسانی چاہتا تھا، وہ مشکل کی طلبگار تھی، کیونکہ ہر مشکل میں آسانی تھی۔ وہ آفر میڈیا کے ذریعے سے منظر عام پر آ گئی تھی اور ورلڈ بینک کے اگلے ممکنہ صدر کے طور پر سالار سکندر کا نام بہت سی جگہوں پر اچھالا جانے لگا تھا۔ اس کے خاندان اور حلقہ احباب کے لیے یہ بے حد فخر کا باعث بننے والی خبر تھی، اور سالار سکندر کے انکار کے باوجود کہ اس نے یہ عہدہ فی الحال قبول نہیں کیا، کوئی بھی یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ وہ اس آفر کو قبول کرنے سے انکار کر سکتا تھا یا اسے انکار کرنا چاہیے۔ سکندر عثمان خاص طور پر اس کے اس فیصلے سے بالکل بھی خوش نہیں ہوئے تھے کہ وہ اس آفر کو قبول کرنے کی بجائے اپنے کیریئر کی اس اسٹیج پر ورلڈ بینک سے علیحدگی اختیار کر کے کچھ اور کرے گا۔ انہوں نے سالار سکندر سے اور کی تفصیلات جاننے میں بھی ذرا برابر دلچسپی نہیں لی تھی۔ ان کا فوکس صرف اس بات پر تھا کہ وہ ورلڈ بینک کا صدر کیوں نہیں بننا چاہتا تھا۔ ایک عام باپ کی طرح وہ بھی اپنی اولاد کے لیے دنیاوی کامیابی چاہتے تھے، اور وہ دنیاوی کامیابی سامنے موجود تھی، بس ہاتھ بڑھا کر تھام لینے تک دور۔ تم عقل سے پیدل ہو اور ہمیشہ پیدل ہی رہو گے۔ انہوں نے سالار کے ساتھ اپنی شدید خفگی کا اظہار میڈیا میں اس کے آفس کی طرف سے آنے والی اس خبر کے بعد کرتے ہوئے کہا تھا، جس میں اس کے آفس نے یہ بیان ریلیز کر دیا تھا کہ وہ ورلڈ بینک کی صدارت کا عہدہ سنبھالنے میں اپنی ذاتی وجوہات کی بنا پر انٹرسٹڈ نہیں، اور صرف نائب صدر کے طور پر افریقہ میں اپنی ٹرم کو مکمل کرنا چاہتا ہے۔ سالار چند دن کے لیے پاکستان آیا ہوا تھا، اور سکندر عثمان نے ضروری سمجھا تھا کہ وہ ایک بار اسے سمجھانے کی کوشش ضرور کرتے، اور اس کوشش کے دوران سالار کی بتائی ہوئی وجہ پر وہ سیکھ پا ہو گئے تھے۔ ان کی وہ اولاد ساری عمر عجیب و غریب باتیں اور کارنامے کرنے کے لیے ہی پیدا ہوئی تھی۔ تم ورلڈ بینک کا صدر نہیں بننا چاہتے۔ وہ عہدہ جو پلیٹ میں رکھ کر تمہیں پیش کیا جا رہا ہے، وہ استہزائیہ انداز میں اس سے کہہ رہے تھے جو ان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھا بے حد خاموشی سے باپ کی لعنت ملامت سن رہا تھا۔ تم سود سے پاک ایک اسلامی مالیاتی نظام بنانے کا خیالی پلاؤ پکاتے اور کھاتے رہنا چاہتے ہو۔ وہ اتنا تلخ ہونا نہیں چاہ رہے تھے جتنا تلخ ہو گئے تھے۔ تمہاری طرح ڈھیروں لوگ یہ خیالی پلاؤ بنا رہے ہیں ساری دنیا میں، اور بناتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ نہ پہلے کوئی کچھ کر سکا تھا، نہ ہی آئندہ کچھ ہونے والا ہے۔ وہ سالار سکندر کو جیسے آئینے میں وہ عکس دکھانے کی کوشش کر رہے تھے جو ان کے خیال میں اسے کوئی دکھا نہیں پا رہا تھا، اور مجھے یقین ہے کہ تمہارے اس ذہنی فطور کے پیچھے امامہ کا ہاتھ ہوگا۔ اس سے مشورہ تو کیا ہوگا نا تم نے؟ وہ بیٹے کی رگ رگ کو جانتے تھے، اور اس وقت انہیں سالار کے ساتھ ساتھ امامہ پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ ہر نسل اسے خیالی پلاؤ سمجھے گی تو پھر یہ صدیوں تک خیالی پلاؤ ہی رہے گا۔ کسی ایک نسل سے کسی ایک فرد کو اٹھ کر اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ صرف حرام حرام کہہ کر تو ہم اس سودی نظام کے اندر نہیں جی سکتے۔
سالار سکندر کو اپنے باپ کی باتیں کڑوا سچ لگی تھیں، لیکن وہ انہیں نگلنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تم جانتے ہو سالار، یہ موجودہ نظام ہے، اسے ہٹانا کیوں مشکل ہے؟ سالار سکندر نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ کیونکہ یہ افراد کا بنایا ہوا نظام نہیں ہے، ریاستوں کا بنایا ہوا نظام ہے، فلاحی ریاستوں کا۔ وہ بے شک اسلامی نہ ہوں، لیکن وہ اپنے اندر اس نظام کو چلا کر کم از کم اپنے معاشرے میں لوگوں کو ایک فلاحی سسٹم دیے ہوئے ہیں۔ تم افراد کو چیلنج کر سکتے ہو، تم ریاستوں کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ جب تک مسلم ممالک خود ایک مضبوط اقتصادی نظام بنانے کی کوشش نہیں کرتے، جب تک اسلامی فلاحی ریاستوں کی شکل میں سامنے نہیں آتے، کچھ نہیں بدلے گا کہیں بھی۔ دنیا ایسی ہی رہے گی جیسی ہے۔ اقتصادی نظام کیا، ہر نظام صرف طاقتور کا چلے گا۔ کمزور کی عقل میں کسی کو دلچسپی نہیں ہوتی۔ سکہ طاقتور کا چلتا ہے۔ یہ سود کی جنگ نہیں ہے، یہ قوموں کی جنگ ہے۔ ہم مسلمان ہیں، نکمے اور نااہل ہیں، قوم کے لیے نہیں اپنے لیے جیتے ہیں اس وقت، اس لیے مار کھا رہے ہیں اور کھاتے رہیں گے جب تک ایسے ہی رہیں گے۔ وہ یہود و نصارہ ہیں، یہ ان کے عروج کی صدی ہے، وہ با علم اور با عمل ہیں، اپنی زندگیاں اپنی قوموں کے لیے قربان کرنے کا عزم اور حوصلہ رکھتے ہیں، اس لیے وہ راج کر رہے ہیں اور راج کرتے رہیں گے جب تک ان کے اندر یہ جذبہ موجود ہے۔ ہم بد دعائیں دے دے کر کسی قوم کو زوال نہیں دلا سکتے۔ ہم دہشت گرد بن کر بھی کسی قوم کے کچھ لوگ مار سکتے ہیں، کچھ عمارتیں تباہ کر سکتے ہیں، خوف پھیلا سکتے ہیں، لیکن دنیا میں اپنی حاکمیت قائم کرنے کے لیے ہمیں مغربی اقوام سے بڑھ کر باعمل ہونا پڑے گا، اور یہ مقابلہ بہت مشکل ہے، اور یہ مقابلہ افراد نہیں کرتے، اقوام کرتی ہیں متحد ہو کر۔ سکندر عثمان نے جو بھی کہا تھا ٹھیک کہا تھا۔ سالار سکندر بھی کچھ سال پہلے تک ایسے ہی سوچتا تھا، اور اس کی سوچ آج بھی وہی ہوتی تو وہ باپ کی ہاں میں ہاں ملاتا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، جب تک کسی قوم کے افراد صرف اپنے لیے جئیں اور مریں گے تب تک کچھ نہیں بدلے گا۔ جب لوگ قوم کے لیے سوچنا شروع کر دیں گے سب کچھ بدل جائے گا۔ اس نے سکندر عثمان سے کہا، جن معاشروں اور اقوام کی مثالیں آپ دے رہے ہیں، ان کے ڈھیروں افراد نے اپنی زندگیاں لیبارٹریز، لائبریریز اور اپنے اسٹڈی ٹیبلز پر صرف اس خواب اور عزم کے ساتھ گزاری تھی کہ جو کام وہ فرد کے طور پر کر رہے ہیں وہ ان کی قوم کے لیے بہتر ثابت ہو۔ ان میں سے کوئی بھی پرسنل گلوری کے لیے زندگی قربان نہیں کر رہا تھا، نہ وہ بانی اور موجد کے طور پر کوئی پہچان بنا کر تاریخ کا حصہ بننا چاہتے تھے۔ وہ بس سٹیٹس کو توڑنا چاہتے تھے، اپنی قوم کے کل کو اپنے آج سے بہتر چاہتے تھے، اور یہی خواہش میری بھی ہے۔ ایک کوشش اپنی قوم کے لیے مجھے بھی کر لینے دیں۔ مقالے اور کتابیں لکھ لکھ کر اپنا بڑھاپا میں نہیں گزارنا چاہتا پاپا۔ سکندر عثمان بہت دیر تک بول ہی نہیں سکے تھے۔ اس نے انہی کی باتوں کا حوالہ دے کر ان سے بحث کی تھی، اور ہمیشہ کی طرح وہ بحث جیت گیا تھا۔ ورلڈ بینک کے کتنے صدر گزرے ہیں مجھ سے پہلے، کسی کو نام بھی یاد نہیں ہوگا۔ انہوں نے ورلڈ بینک کے طور پر کیا کارنامے کیے ہوں گے، یہ بھی کسی کو یاد نہیں۔ یاد اگر کسی کو ہے تو ورلڈ بینک کا نام یاد ہے، کسی ہرکارے اور پرزے کا نام کسی کو یاد نہیں رہے گا۔ میں ایسے کسی ہرکارے اور پرزے کے طور پر تاریخ کا قصہ بننا نہیں چاہتا۔ ایک کوشش کرنا چاہتا ہوں، شاید اس میں کامیاب ہو جاؤں، اور ناکام بھی رہا تو بھی کوئی احساس جرم تو نہیں ہوگا۔ یہ احساس تو نہیں رہے گا کہ میں سود کھانے اور کھلانے والوں کے ساتھ زندگی گزار کر مرا۔ سکندر عثمان سالار سکندر کی دلیلوں کا جواب کبھی بھی نہیں دے سکے تھے، تب بھی نہیں جب وہ ایک ٹین ایجر تھا، اور اب بھی نہیں۔ اب اس کے پاس جو دلیل تھی وہ بے حد وزنی ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو کرو، انہوں نے بے حد مایوسی سے کہا۔ تم نے پہلے کبھی میری بات نہیں مانی تو اب کیسے مانو گے؟ مجھے بس افسوس یہ رہے گا کہ تم بہت زیادہ کامیاب ہو سکتے تھے، اس سے کئی گنا زیادہ ترقی حاصل کر سکتے تھے، لیکن تمہارے ذہنی فطور نے ہمیشہ تمہاری ٹانگ کھینچی، اور یہ صرف تمہارا مسئلہ نہیں، ضرورت سے زیادہ ذہین ہر مسلمان کا مسئلہ ہے۔ تم لوگ ہمیشہ دو انتہاؤں کے درمیان جھولتے رہتے ہو، نہ خود چین سے رہتے ہو، نہ اپنے سے وابستہ لوگوں کو رہنے دیتے ہو۔ وہ طنز کرنے کے بعد اب ایک روایتی باپ کی طرح اسے مطعون کر رہے تھے۔ سالار مسکرا دیا اور باپ کی مایوسی کو سمجھ سکتا تھا۔ وہ ان کا خواب توڑ رہا تھا۔ مجھے یقین ہے پاپا، میں جو بھی کرنے جا رہا ہوں وہ صحیح ہوگا، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں، اس نے سکندر کو تسلی دی۔ اور یہ یقین تمہیں کیوں ہے؟ سکندر اس کی تسلی کے باوجود طنز کیے بغیر نہیں رہ سکے تھے، کیونکہ آپ نے زندگی میں جب جب مجھے جس بھی فیصلے سے روکا ہے وہ میرے لیے بہت اچھا ثابت ہوا ہے۔ آپ کی ممانعت گڈ لک چارم ہے میرے لیے۔ سکندر عثمان ٹھیک کہتے تھے۔ وہ واقعی ڈھیٹ تھا، مگر اس نے سینس آف ہیومر اپنے باپ سے ہی لیا تھا، جن کا پارا لمحے میں چڑھا اور اترا۔
और वो हंस पड़े। कमीने, शुक्रिया, सालार ने जवाबी मुस्कुराहट के साथ कहा। और ये फ्लू कब से चल रहा है तुम्हारा? फुरकान ने सालार से पूछा था। वो तकरीबन 8 महीने के बाद मिल रहे थे और सालार डॉक्टर सिप्ते अली से मुलाकात के बाद फुरकान की तरफ आया था। 2 दिन बाद उसकी वापसी की फ्लाइट थी और फुरकान ने बिल्कुल डॉक्टरों वाले अंदाज में उसके फ्लू के बारे में पूछना शुरू कर दिया था। ये तो अब 1-1.5 माह से कुछ मुस्तकिल ही हो गया है, आता जाता रहता है, सर दर्द के साथ, शायद किसी चीज़ से एलर्जी है, सालार ने लापरवाही से कहा। तुम कोई मेडिसिन ले रहे हो? फुरकान ने पूछा। हाँ, वही एंटीबायोटिक, लेकिन कुछ कभी असर हो जाता है, कभी नहीं, सालार ने बताया। तो तुम ब्लड टेस्ट वगैरह करवा लो, कहीं कोई और मसला ना हो। फुरकान इस वक्त मर के भी ये नहीं सोच सकता था कि वो मसला इतना बड़ा हो सकता था। वो किसी मामूली बीमारी को दरियाफ्त करना चाहता था और ये उसकी बदकिस्मती थी कि अगले 2 दिन लाहौर में उसके कहने पर सालार के करवाए जाने वाले टेस्ट ने फुरकान के पैरों के नीचे से ज़मीन निकाल दी थी। उसे यकीन ही नहीं आया था कि ये रिपोर्ट्स सालार की हो सकती हैं। क्यों? मज़ीद टेस्ट्स क्यों? कोई ऐसा सीरियस मसला तो नहीं है मुझे। फ्लू है, पहले भी होता रहा है, ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन मज़ीद टेस्ट का कहने पर सालार ने एक बार फिर लापरवाही से उसकी बात हवा में उड़ाने की कोशिश की थी। उसे लाहौर में उस दिन कामों का एक ढेर निपटाना था और इस ढेर में किसी हॉस्पिटल में जाकर कुछ मज़ीद टेस्ट करवाना उसके लिए बेहद मुश्किल काम था। फुरकान खुद में इतनी हिम्मत नहीं कर सका कि वो उसे बता पाता कि उसके इब्तदाई टेस्ट किस चीज़ की जानिब इशारा कर रहे थे। ये ज़रूरी है सालार, काम होते रहेंगे, काम हो जाते हैं, लेकिन सेहत पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। फुरकान ने उसकी बात के जवाब में कहा। सेहत बिल्कुल ठीक है यार, सेहत को क्या हुआ है? एक मामूली फ्लू होने पर तुमने डॉक्टरों की तरह मुझे भी हॉस्पिटल्स के चक्करों पर लगा दिया, सालार ने उसी अंदाज में कहा था। और वैसे भी अगले महीने मुझे अमेरिका जाना है, वहाँ मेडिकल चेकअप करवाना है मुझे अपना। तुम फिक्र ना करो, सब ठीक है। वह उसे टालने की कोशिश कर रहा था और फ़ोन पर उसे कह रहा था कि उसे किसी से मिलना था अगले 15 मिनट तक। सब ठीक नहीं है सालार। फुरकान को बिलाखिर उसे टोकना पड़ा। क्या मतलब? सालार उसकी बात पर ठिठका। मैं तुम्हारे पास पहुंच रहा हूँ आधे घंटे में। फुरकान ने फ़ोन पर मज़ीद कुछ कहे बगैर फ़ोन रख दिया था। सालार उसके अंदाज पर उलझा था, लेकिन उसने उसे सिर्फ एक डॉक्टर का प्रोफेशनलिज्म समझा था जो उसे अपनी सेहत के हवाले से फ़िक्रमंद देखकर अपनी जिम्मेदारी का सबूत दे रहा था। तुम फौरी तौर पर कहीं नहीं जा रहे। मुझे इस हफ्ते में तुम्हारे तमाम टेस्ट करवाने हैं और उसके बाद ही तुम कहीं जा सकते हो। फुरकान वाकई न सिर्फ आधे घंटे में उसके पास पहुंच गया था, बल्कि उसने सालार को अपनी सीट कैंसिल करवाने के लिए भी कह दिया था। क्या मसला है फुरकान? तुम मुझे साफ साफ क्यों नहीं बता देते? क्या छुपा रहे हो तुम? क्यों ज़रूरत है मुझे इतने लंबे चौड़े टेस्ट की? सालार अब पहली बार वाकई खटका था। फुरकान को एहसास हो गया था कि वो उसे कुछ बताए बगैर टेस्ट पर आमादा नहीं कर सकता था। मैं सिर्फ ये कंफर्म करना चाहता हूँ कि ये कोई ट्यूमर नहीं है। वो दुनिया का मुश्किल तरीन जुमला था जिसे अदा करने के लिए फुरकान ने वो सारे लफ्ज़ इकट्ठे किए थे, यूं जैसे सालार से ज़्यादा अपने आप को तसल्ली देना चाहता हो कि जो वो रिपोर्ट्स और उसका तिबी इल्म उसे बता रहा था वो गलत साबित हो जाए, हर कीमत पर गलत साबित हो जाए। ट्यूमर? सालार ने बेयकीनी से कहा। ब्रेन ट्यूमर। फुरकान ने अगले 2 लफ्ज़ जिस वक्त से कहे, सालार उस वक्त से भी उन्हें बोल नहीं सका। उसके कान जैसे साएं साएं करने लगे थे। हवास और दिमाग एक साथ माउफ हुए थे। कई लम्हे वो बेयकीनी से फुरकान को देखता रहा। फिर उसने कहा, ये टेस्ट्स जो तुमने करवाए हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं कि वो खुद भी वो जुमला बोल नहीं पाया। ज़िंदगी का खौफनाक तरीन लम्हा था वो, और खौफनाक ही लग रहा था सालार को। वो पाकिस्तान के बेहतरीन ऑन्कोलॉजिस्ट में से एक के सामने बैठा हुआ था और फुरकान को अगर ऐसी कुछ अलामात नज़र आई थी तो वो अंदाजे की गलती नहीं हो सकती थी। ओह माय गॉड! हमीन ने मामा के साथ स्कूल कॉरिडोर में चलते हुए अपने मखसूस अंदाज में किलकारी मारते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। मम्मी, आई हैव मेड यू सो फेमस। मम्मी, मेरी वजह से आप बहुत मशहूर हो गई हैं। इमामा पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड करने स्कूल आई थी और हमीन को पढ़ाने वाला हर टीचर हमीन की मम्मी से मिलने का ख्वाहिशमंद था। और स्कूल में होने वाली वो पेरेंट टीचर्स मीटिंग जो कभी सालार और इमामा के लिए जिब्रील और अनाया की वजह से फ़ख्र का बायस होती थी, अब एक कड़वी गोली थी या फिर तलवार की धार जिस पर चलने के सिवा उनके पास कोई चारा नहीं था। और आज भी ऐसा ही हुआ था। हर टीचर के पास हमीन का एक अमालनामा था जो वो इमामा को दिखाना चाहता था। आई एम सो डिसअपॉइंटेड। इमामा ने अपने साथ चलती हुई रईसा को अपने दाएं तरफ से बाएं तरफ करते हुए हमीन को सरजनिश की।
جو اس بات پر بے حد فخر محسوس کر رہا تھا کہ اس کی وجہ سے اس کی ممی ہر جگہ جانی جا رہی تھی۔ دیکھو رئیسہ کی کسی نے شکایت نہیں کی۔ I'm so proud of her۔ امامہ نے اسے رئیسہ کی مثال دینی شروع کی۔ I don't think so۔ حمید نے ماں کی بات سے متاثر ہوئے بغیر کہنا شروع کیا۔ ہر ٹیچر کا کہنا ہے کہ وہ صحیح سے بول نہیں سکتی۔ اس سے پہلے کہ وہ پھر شروع ہو جاتا امامہ نے اسے روکنا ضروری سمجھا۔ وہ سیکھ لے گی، ابھی بہت چھوٹی ہے۔ امامہ نے رئیسہ کا دفاع کرنا ضروری سمجھا، لیکن جو حمید کہہ رہا تھا وہ غلط نہیں تھا۔ رئیسہ کو اڈاپٹ کرتے ہوئے امامہ نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس بچی کی پرورش سے بڑا چیلنج اسے لکھنا پڑھنا سکھانا تھا۔ اسے یہ مسئلہ بچوں کے ساتھ نہیں ہوا تھا، وہ پیدائشی ذہین تھے، ماں باپ دونوں طرف سے، اور ان کے لیے کوئی بھی چیز سیکھنا کیک واک تھی۔ رئیسہ کے ساتھ معاملہ مختلف تھا۔ دو چیزوں کو مشکل سے پہچان پاتی اور انہیں یاد رکھنے کی دقت کا شکار رہتی۔ یہ اللہ کا شکر تھا کہ وہ آٹسٹک نہیں تھی، نہ ہی اسے کوئی اور مینٹل ڈسیبلٹی تھی، مگر وہ امامہ کے لیے ایک صبر آزما کام ضرور تھی، اور رئیسہ کا کم ذہین ہونا اس کے بچوں سے بھی چھپا ہوا نہیں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ رئیسہ سے بے حد مانوس ہونے کے باوجود یہ سمجھنے لگے تھے کہ وہ ان تینوں سے ڈیفرنٹ تھی۔ اس بار تمہارے بابا آئیں گے تو میں انہیں وہ ساری باتیں بتا دوں گی جو تمہاری ٹیچرز نے تمہارے بارے میں کی ہیں۔ امامہ نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے اسے دھمکایا تھا۔ My teachers backbite۔ What do you want to pick a bad habit؟ میری ٹیچرز نے چغل خوری کی ہے، آپ ان سے یہ گندی عادت کیوں لینا چاہتی ہیں؟ اس نے جیسے ماں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اوکے دیکھو پھر۔ امامہ نے اسے دھمکایا اور فون پر سالار کو کال ملائی۔ چند مرتبہ بیل جانے کے بعد فون اٹھا لیا گیا، لیکن اٹھانے والا فرقان تھا۔ امامہ حیران ہو گئی۔ سالار لاہور میں تھا اور اس نے کچھ مصروفیات کی وجہ سے اپنی سیٹ آگے کروا لی تھی۔ فرقان سے وہ جس دن پہلی بار لاہور آ کر ملا تھا اس نے امامہ کو بتایا تھا۔ اس نے اسے یہ بھی بتایا تھا کہ فرقان اس کے بار بار ہونے والے فلو کی وجہ سے اسے بلڈ ٹیسٹ کروانے کا کہہ رہا تھا، اور امامہ نے اس سے کہا تھا کہ اسے فرقان کی بات مان لینی چاہیے۔ پتہ نہیں مجھ سے کہہ رہا تھا میرے چہرے کے ایک حصے پر سوجن نظر آ رہی ہے۔ میں نے کہا فلو ہمیشہ ناک کے اسی حصے سے ہوتا رہتا ہے، اب بھی ہے شاید اس وجہ سے، لیکن ساتھ سٹی اسکین کا بھی کہہ رہا ہے۔ کروا لوں گا تاکہ اسے تسلی ہو جائے۔ ڈاکٹر آدھے پاگل ہوتے ہیں، اس نے تب امامہ سے کہا تھا، لیکن سالار نے اسے اگلے دن یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ ٹیسٹ کروا آیا تھا۔ لیکن اس کے بعد امامہ اور سالار کی ان ٹیسٹ کی رپورٹس کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ اس نے خود ہی یہ سمجھ لیا تھا کہ چونکہ سالار نے ٹیسٹ کے حوالے سے اسے کچھ بتایا نہیں تو اس کا مطلب یہی تھا کہ ٹیسٹ ٹھیک ہی رہے ہوں گے۔ اور اب فرقان ایک بار پھر سالار کے فون پر تھا، اور یہ لاہور میں اس کی سالار سے تیسری ملاقات تھی ان چند دنوں میں۔ وہ سوچے بغیر نہیں رہ سکی۔ وہ اب اس سے اس کا اور بچوں کا حال پوچھ رہا تھا، لیکن اس کا انداز بے حد عجیب تھا۔ وہ خوش مزاجی جو اس کے طرز تخاطب کا حصہ ہوتی تھی وہ آج امامہ کو مکمل طور پر غائب محسوس ہوئی۔ سالار ابھی تھوڑی دیر میں فون کرتا ہے تمہیں، اس نے ابتدائی لیکس لیک کے بعد اس سے کہا۔ فون آپ کو کیسے دے دیا اس نے؟ یہ بات امامہ کو بے حد حیران کن لگی تھی۔ ہم وہ اسپتال میں آئے ہوئے تھے اور سالار کو مجھ سے کام تھا، اسی لیے وہ یہاں ملنے آیا مجھے، ذرا واش روم تک گیا ہے تو فون یہیں چھوڑ گیا۔ فرقان نے روانی میں وہ جگہ بتائی جہاں وہ تھے، پھر اسی روانی میں امامہ سے اس جگہ ہونے کا جواز دیا، پھر فون اپنے پاس ہونے کی توجیح دی اور امامہ کے لیے اپنے بیان کو ناقابل یقین کر دیا۔ وہ واش روم جاتے ہوئے اپنا فون کہیں چھوڑ کر جانے والوں میں سے نہیں تھا، وہ بھی ایک پبلک پلیس پر، بے شک وہ فرقان کا اسپتال ہی کیوں نہ ہوتا۔ وہ کھٹک گئی تھی، لیکن اس نے مزید سوال جواب کی بجائے فون بند کر کے سالار کی کال کا انتظار کرنا بہتر سمجھا۔ سالار MRI کروا رہا تھا اور پچھلے دنوں میں اوپر تلے ہونے والے ٹیسٹ ان سارے خدشات کی تصدیق کر رہے تھے جو فرقان کو ہوئے تھے۔ اسے برین ٹیومر تھا، لیکن اس کی نوعیت کیا تھی، یہ کس اسٹیج پر تھا، اس کی ہولناکی کیا تھی، یہ جاننے کے لیے ابھی مزید بہت سے ٹیسٹ اور ڈاکٹرز کی رائے ضروری تھی۔ سالار ابتدائی شوق کی کیفیت سے نکل چکا تھا، مگر اس کی زندگی یکدم جمود کا شکار ہو گئی تھی۔ وہ بھاگ دوڑ جو وہ پچھلے کئی سالوں سے کرتا رہا تھا اور جس میں اس کی زندگی کے روز و شب گزر رہے تھے، وہ عجیب انداز میں رکی تھی۔ برین ٹیومر مہلک تھا، اس کی تصدیق ہو چکی تھی، لیکن وہ کتنا جان لیوا تھا اور صحت یابی کے چانسز کیا تھے، علاج کیا تھے، کہاں سے ہو سکتا تھا، کتنی مدت اس کے لیے درکار تھی، اس کی صحت پر اس کے کیا اثرات ہونے والے تھے، اور ان سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ اس کی فیملی پر اس کی اس بیماری کے انکشاف کا کیا اثر ہونے والا تھا۔ وہ بتائے یا نہ بتائے، وہ چھپائے تو کس طرح۔ اور وہ پہلا موقع تھا جب سالار سکندر نے پہلی بار بیٹھ کر اپنی زندگی کے 42 سالوں کے بارے میں سوچا تھا، گزر جانے والے 42 سالوں کے بارے میں اور باقی کی رہ جانے والی مدت کے بارے میں۔
جو यकदम ही दहाइयों से सिमट कर सालों, महीनों, हफ्तों या दिनों में से किसी का रूप धारने वाली थी। मोहलत का वो असूल जो कुरान पाक की बुनियाद था, वो सालार सिकंदर की समझ में आया था, लेकिन ये यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि वो कानून अब उसकी अपनी ज़िंदगी पर लागू होने जा रहा था। अपनी ज़िंदगी के खात्मे का सोचना रोज़े क़यामत पर यकीन रखने के बावजूद उसके रोंगटे खड़े कर रहा था। मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर गई है, हर चीज़ का इलाज मुमकिन हो चुका है, टेस्ट मेडिसिन्स आ रही हैं, कोई भी बीमारी अब नाकाबिले इलाज तो रही ही नहीं। उसके ट्यूमर के मोहलिक होने की तस्दीक उसी दिन हुई थी और उसकी तस्दीक हो जाने पर फुरकान उससे कम अपसेट नहीं हुआ था, लेकिन इसके बावजूद उसने गुमसुम बैठे सालार को तसल्ली देना शुरू की थी अपने जुमलों की बेरब्ती के बावजूद। तुम अभी सिर्फ ये सोचो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। सालार ने सर उठाकर पहली बार उसे देखा और फिर कहा, तुम डॉक्टर होकर मुझसे ये बात कह रहे हो? फुरकान बोल नहीं पाया। वो दोनों बहुत देर तक वहाँ चुप बैठे रहे थे। तुम फौरी तौर पर अमेरिका चले जाओ, बल्कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। वहाँ बेहतरीन डॉक्टर्स और हस्पताल हैं, हो सकता है वहाँ इसका इलाज हो जाए, या हो सकता है कोई और हल हो। वो अब डॉक्टर बनकर नहीं, उसका एक अजीज दोस्त बनकर बात कर रहा था। इमामा से क्या कहूँ? उसने फुरकान से अजीब सवाल किया। अभी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, एक बार अमेरिका से टेस्ट होने दो, देखो वहाँ के डॉक्टर्स क्या कहते हैं। फुरकान ने उससे कहा था। यहाँ के डॉक्टर्स क्या कहते हैं? फुरकान उसके उस सवाल को नज़रअंदाज कर गया था। वो उसे वो सब बताने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था जो वो अपने चंद साथी डॉक्टर से सालार की रिपोर्ट पर मुशावरत के बाद सुन चुका था। पाकिस्तान में ब्रेन ट्यूमर्स का इलाज और न्यूरो सर्जरी इतनी एडवांस नहीं है जितना अमेरिका में, इसलिए यहाँ के डॉक्टर्स की राय मेरे नज़दीक ज़्यादा अहमियत नहीं रखती। वो नज़रें चुराए कहता गया था। सालार सिर्फ उसका चेहरा देखता रह गया। उसे फुरकान की बेबसी पर अपने से ज़्यादा तरस आया। वो उससे कुछ छुपाना भी नहीं चाहता था और कुछ बताना भी नहीं। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, फ्लू की वजह से ही गया था दोबारा, बस गपशप करते हुए फ़ोन टेबल पर रखा और फिर उठाना याद ही नहीं रहा। सलार ने उस रात फ़ोन पर इमामा से बात करते हुए कहा। वो मुतमईन हो गई। और फ्लू? उसका क्या हुआ? बस चल रहा है, टेस्टों की रिपोर्ट्स आ गई, हाँ सब ठीक है, बस वायरल इन्फेक्शन है। उसने कुछ मेडिसिन्स दी हैं, ठीक हो जाएगा। मैं तो परेशान ही हो गई थी। मैंने सोचा पता नहीं क्या मसला है, क्यों दोबारा अस्पताल में फुरकान के साथ बैठे हो? वो खामोशी से उसकी गुफ्तगू सुनता रहा। फुरकान ने ठीक मशवरा दिया था, उसे अभी इमामा को कुछ भी नहीं बताना चाहिए था, लेकिन उसके लहजे में झलकने वाले इत्मीनान ने उसे अजीब तरीके से घायल किया था। वो उसे धोखा दे रहा था। वो अब उसे बच्चों के बारे में बता रही थी, बच्चों से बारी बारी बात करवा रही थी। वो पिछले 3 दिन से जिब्रील को कुरान पाक नहीं पढ़ा पाया था। इमामा ने उसे याद दिलाया। तुम पढ़ा दो, सलार ने जवाबन कहा। मैं तो पिछले 3 दिन से पढ़ा ही रही हूँ, रिवीजन करवा रही हूँ, नया सबक तो तुम ही दोगे, वो उससे कह रही थी। कितने पारे रह गए? सलार ने उसकी बात पर अजीब गायब दिमागी से पूछा। इमामा ने नोटिस किया। आखिरी 10, जल्दी हो जाएंगे, वो बड़बड़ाया। हाँ इंशाल्लाह, और माशाल्लाह ज़हीन भी तो बहुत है, 10 साल का होने से पहले ही कुरान पाक मुकम्मल हो जाएगा उसका। वो इस बार सलार के लहजे पर गौर किए बगैर कहती गई। वो चाहते थे जिब्रील इससे भी कम उम्र में कुरान पाक हिफज कर लेता, क्योंकि वो बला का ज़हीन था और उसकी ज़ुबान बेहद साफ थी। लेकिन सालार ने उसे इस उम्र में कुरान पाक हिफज करने पर लगाया था जब वो कुछ बाशऊर होकर उसके मायनी और मफहूम के साथ साथ उस फरीज़े की अहमियत से भी वाकिफ़ हो गया था। स्काइप की स्क्रीन पर अब बारी बारी उसके बच्चे दिखने लगे थे। वो अब लैपटॉप ऑन किए हुए बैठा उनकी शरारतों को देख रहा था। वो एक भयानक हकीकत के अंदर बैठा एक खूबसूरत ख्वाब देख रहा था। वो बारी बारी अपनी तरफ के कंप्यूटर के कैमरे के सामने मुंह कर करके बाप को हेलो कह रहे थे। बाबा आज मैंने कुकी बनाई है। अनाया इसे स्क्रीन पर एक बड़े साइज का बिस्किट दिखा रही थी। वाह वाह, ये तो बहुत यमी दिखती हैं। सलाह ने अपने अंदर के फिशार को छुपाते हुए बेटी को दाद दी। वो सब कुछ वो इस तरह देख रहा था जैसे जिंदगी में पहली बार देख रहा था, क्योंकि वो सब कुछ खत्म हो जाने वाला था। इमामा उन सबको वहां से हटाकर ले गई थी क्योंकि अब जबरील को नया सबक पढ़ना था। वो और उसका 9 साला बेटा आमने सामने बैठे हुए थे। वो सलार से अगला सबक पूछ रहा था। सलार ने उसे पिछला सबक सुनाने के लिए कहा था। जिब्रील ने पढ़ना शुरू किया था, सीने पर हाथ बांधे, आंखें बंद किए, खुशुलहान आवाज में। उसने बाप से सिर्फ जहानत विरसे में नहीं पाई थी, खुशुलहानी भी पाई थी। 9 साल की उम्र में भी उसकी किरत दिलों को छू लेने की सलाहियत रखती थी, किसी भी सुनने वाले की आंखों को नम कर सकती थी।
جبریل نے کب اپنا پہلا سبق ختم کیا تھا سالار کو اندازہ ہی نہیں ہوا، وہ کہیں اور پہنچا ہوا تھا۔ جبریل نے آنکھیں کھول کر اپنے ہاتھ سینے سے ہٹا کر سامنے رکھے، قرآن پاک کو دیکھا، پھر اسکرین پر باپ کے نظر آنے والے چہرے کو جو کسی بت کی طرح بے حس و حرکت تھا۔ بابا؟ جبریل کو ایک لمحے کے لیے لگا شاید نیٹ کا کنیکشن ختم ہو گیا تھا یا سگنلز کی وجہ سے سٹریمنگ نہیں ہو پائی تھی۔ سالار چونکا اور اپنا گلا صاف کرتے ہوئے اس نے جبریل کو ایک بار پھر پچھلا سبق سنانے کو کہا۔ وہ حیران ہوا تھا۔ وہ تو میں نے سنا دیا، میں نہیں سن سکا، ایک بار پھر سناؤ۔ وہ پہلا موقع تھا جب جبریل نے باپ کے چہرے کو بے حد غور سے دیکھا تھا۔ کچھ مسئلہ تھا اس دن باپ کو، اسے یہ اندازہ ہو گیا تھا، لیکن کوئی سوال کیے بغیر اس نے ایک بار پھر پچھلا سبق سنانا شروع کر دیا۔ اس بار سالار پہلے کی طرح کہیں اور محو نہیں ہوا تھا۔ اس نے بیٹے کو نیا سبق پڑھا کر اور چند بار دہرانے کے بعد اسکائپ بند کر دیا تھا۔ اس بابا اوکے؟ کیا بابا ٹھیک ہیں؟ جبریل نے اسکائپ پر سالار سے بات کرنے کے بعد ماں سے پوچھا۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، بس فلو ہے، اس لیے کچھ طبیعت خراب ہے۔ امامہ نے اس کے سوال پر زیادہ غور کیے بغیر کہا۔ وین از ہی ریٹرننگ؟ وہ واپس کب لوٹ رہے ہیں؟ جبریل نے اگلا سوال کیا۔ ابھی تو امریکہ جا رہے ہیں، 2 ہفتے کے لیے پاکستان سے، کہہ رہے تھے کچھ میٹنگز ہیں، پھر امریکہ سے آئیں گے۔ امامہ نے سالار سے فون پر ہونے والی گفتگو اسے بتائی۔ ورلڈ بینک کی نائب صدارت چھوڑنے سے صرف 2 ہفتے پہلے جب سالار کانگو میں الوداعی ملاقاتیں اور فیئر ویل ڈنرز لینے میں مصروف تھا، وال اسٹریٹ جرنل نے ورلڈ بینک کی صدارت سے انکار کی وجہ ڈھونڈ نکالتے ہوئے سالار سکندر کو ہونے والے برین ٹیومر کی نیوز بریک کی تھی، اور پھر یہ خبر صرف اس اخبار ہی نے نہیں، ڈھیروں دوسرے اخبارات نے بھی لگائی تھی۔ سالار سکندر کے برین ٹیومر کی بریکنگ نیوز میں مغرب کو دلچسپی نہیں تھی، نہ ہی میڈیا کو۔ دلچسپی اگر تھی تو CIA کو اس اسٹیج پر سالار کی مہلک بیماری کی خبر بریک کرنے کا مطلب اس پروجیکٹ کے شروع ہونے سے پہلے ہی اس کی کمر توڑنے کے مترادف تھا جس پر سالار کام کر رہا تھا۔ وہ جانتے تھے سالار ورلڈ بینک سے الگ ہونے کے بعد کیا کرنے جا رہا تھا، اور انہیں یقین تھا جو وہ کرنے کا خواب دیکھ رہا تھا وہ ناممکنات میں سے تھا۔ اس کے باوجود حفاظتی اقدامات ضروری تھے، اور سب سے بہترین دفاعی حکمت عملی وہی تھی جو انہوں نے اختیار کی تھی۔ وہ سالار سکندر کی بیماری کو مشتہر کرنے کے بعد اب اس پروجیکٹ کے ممکنہ سرمایہ کاروں کے پیچھے ہٹ جانے کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ شطرنج تھی، سالار اپنے مہرے سجا کر پہلی چال چلنے کی تیاری کر رہا تھا۔ وہ پہلے سے تیار بیٹھے تھے، انہوں نے پہلی چال چل دی تھی، اور پہلی چال میں ہی بادشاہ کو شہمات ہونے والی تھی، یہ کم از کم ان کو یقین تھا۔ اس نے انٹرنیٹ پر گلوئما کا لفظ گوگل پر سرچ کیا، پھر اولیگو ڈینڈرو گلیوما کو 9.5 سال کی عمر میں محمد جبریل سکندر نے ان 2 لفظوں کو اسپیلنگ بی کے مقابلے میں حصہ لینے کے لیے ان الفاظ کی فہرست میں شامل کیا تھا جس کی اسپیلنگ اسے یاد کرنا تھی۔ اسے 2 الفاظ کی اسپیلنگ یاد کرتے ہوئے یہ اندازہ نہیں تھا۔ وہ اپنے باپ کو لاحق دنیا کے مہلک ترین برین ٹیومر سے واقفیت حاصل کر رہا تھا۔ اسپیلنگ بی کے مقابلے کے لیے جبریل نے صرف ان الفاظ کی اسپیلنگ یاد کی تھی۔ وہ 2 الفاظ کیا تھے؟ وہ کھوجنے کی کوشش اس نے تب کی تھی جب اس نے انٹرنیٹ پر اپنے باپ کے نام کے ساتھ اس کی بیماری کے حوالے سے ایک خبر دیکھی تھی۔ وہ ورلڈ بینک کی ویب سائٹ تھی جو ان کے ڈیسک ٹاپ کا ہوم پیج تھا اور کئی بار سالار کے زیر استعمال آتا تھا، اور اس ہوم پیج پر تازہ ترین سکرول ہونے والی خبروں میں سے ایک سالار سکندر کی بیماری کے حوالے سے وال اسٹریٹ جرنل کی نیوز تھی جو صرف آدھ گھنٹہ پہلے بریک ہوئی تھی۔ 9.5 سال کے اس بچے نے اس بیماری کو کھوجنا شروع کیا تھا۔ سالار ابھی گھر نہیں لوٹا تھا۔ امامہ دوسرے کمرے میں بچوں کو پڑھا رہی تھی اور جبریل انٹرنیٹ پر ساکت بیٹھا یہ پڑھ رہا تھا کہ اس کا باپ گریڈ 2 کے اولیگو ڈینڈرو گلیوما کا شکار تھا۔ اس ٹیومر کا علاج نہیں ہو سکتا تھا، مکمل طور پر کامیاب علاج، اور اگر علاج ہو بھی جاتا تو مریض 7 سے 10 سال تک زندہ رہ سکتا تھا۔ اس برین ٹیومر کے مریض صحت مند رہ کر بھی اس سے زیادہ نہیں جی سکتے تھے۔ 9.5 سال کا وہ بچہ اس دن چند لمحوں میں بڑا ہو گیا تھا۔ اس گھر میں سالار کے بعد وہ پہلا شخص تھا جسے سالار کی بیماری اور اس کی نوعیت اور اثرات کا علم ہوا تھا۔ جبریل کی سمجھ میں نہیں آیا تھا وہ اس ہولناک انکشاف کا کیا کرے، ماں کو بتا دے یا نہ بتائے۔ یہ اس کا ڈیلیما نہیں تھا، اس کا مخمصہ کچھ اور تھا۔ حمیم، جاؤ بھائی کو بلا کے لاؤ، وہ سونے سے پہلے تم لوگوں کو دعا پڑھا دے۔ پتہ نہیں اتنی دیر کیوں لگا دی اس نے۔ بچوں کو پڑھانے سے فارغ ہونے کے بعد انہیں سونے کے لیے لیٹنے کا کہتے ہوئے امامہ کو جبریل یاد آیا۔ اسے کمرے سے گئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ آج میں پڑھاتا ہوں، حمیم نے اعلان کرتے ہی اپنے دونوں ہاتھ
کسی نمازی کی طرح سینے پر باندھتے ہوئے بڑے جذب کے عالم میں دعا پڑھانے کے لیے اپنا منہ کھولا اور امامہ نے تحکمانہ انداز میں فوری طور پر اسے ٹوکا، حمیم بھائی پڑھائے گا۔ حمید نے بند آنکھیں کھول دی اور سینے پر باندھے ہاتھ بھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے نکل جاتا، امامہ نے نائٹ سوٹ کے اس پاجامے پر لگی گرہ کو دیکھا جو وہ ابھی باتھ روم سے پہن کر باہر نکلا تھا۔ پاجامے کے اوپری حصے کو اوزار بند کے بجائے ایک بڑی سی گرہ لگا کر کسا گیا تھا اور اس گرہ کے دونوں سرے کسی خرگوش کے کانوں کی طرح اس کے پیٹ کے اوپر کھڑے تھے۔ ادھر آؤ، امامہ نے اسے بلایا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے جھک کر نیچے بیٹھتے ہوئے اس گرہ کو کھولنے کی کوشش کی تاکہ پاجامے کو ٹھیک کر سکے۔ حمید نے ایک چیخ ماری اور جھٹکا کھا کر اس گرہ پر دونوں ہاتھ رکھے، پیچھے ہٹا۔ ممی نہیں، اس کی سٹرنگ کہاں ہے؟ امامہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس گرہ کو باندھنے کی وجہ کیا تھی۔ میں نے اسکول میں کسی کو دے دی ہے، امامہ نے حیرانی سے پوچھا۔ کیوں؟ چیریٹی میں؟ حمید نے جملہ مکمل کیا۔ امامہ نے ہکا بکا ہو کر اپنے اسے بیٹے کا اعتماد اور اطمینان دیکھا۔ چیریٹی میں؟ وہ واقعی حیران تھی۔ صرف ایک ڈوری کو؟ نہیں، مختصر جواب آیا۔ پھر ڈوری سے بیگ کو باندھا تھا۔ کس بیگ کو؟ امامہ کا ماتھا ٹھنکا۔ اس بیگ کو جس میں ٹوائز تھے، جواب اب بھی پورا آیا تھا۔ کس کے ٹوائز؟ امامہ کے ماتھے پر بل پڑے۔ حمید نے اب ماں، رئیسہ اور عنایہ کو باری باری محتاط انداز میں دیکھا اور اپنے جواب کو گول مول کرنے کی بہترین کوشش کی۔ There were many owners، وہ کئی لوگوں کے تھے۔ امامہ کو ایک لمحے میں سمجھ آیا تھا۔ many owners کون تھے؟ کس کو دیے؟ کیوں دیے؟ کس سے اجازت لی؟ اس نے یک بعد دیگرے تابڑ توڑ سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا جب حمید سکندر نے مہاتما بدھ بننے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے بہن بھائیوں کے کھلونے دان کیے تھے، اور اس کے بہن بھائیوں میں اگر بلا کا تحمل نہ ہوتا تو اس کے اس کارنامے پر ہر بار بلا کا رن پڑتا۔ عنایہ کی آنکھیں اب آنسوؤں سے لبالب بھر گئی تھیں۔ اس چھوٹے بھائی نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ وہ ان کی ہر چیز کو کسی بھی وقت مشنری جذبے کے تحت کسی کو بھی دے سکتا تھا۔ ممی، عنایہ بری طرح بلبلائی تھی۔ چیریٹی از ناٹ اے سن، چیریٹی گناہ نہیں ہے۔ حمید نے اپنی آنکھیں عادتاً گول کرتے ہوئے ان دو الفاظ کا ایک بار پھر استعمال کیا جو پچھلے کچھ دنوں سے بار بار اس کی گفتگو میں آ رہے تھے۔ رئیسہ اس ساری گفتگو کے دوران اپنے بیڈ پر لیٹی ان دونوں کو خاموشی سے سن رہی تھی۔ تم نے میرے کھلونے چرائے؟ عنایہ کا بس چلتا تو وہ اس کو پیٹ ڈالتی، کم از کم رات کے اس پہر جب اس سے یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کا کون کون سا کھلونا چیریٹی میں دے آیا تھا۔ صبح بات کریں گے اس بارے میں، ابھی نہیں۔ امامہ نے مداخلت کی اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، صوفے پر پڑا اس کا سیل فون بجنے لگا تھا۔ اس کا خیال تھا وہ سالار کی کال تھی۔ حمید جا کر اپنے بیڈ پر لیٹو، میں خود بلا لاتی ہوں جبریل کو۔ امامہ نے صوفے کی طرف جاتے ہوئے کمرے کے دروازے کی طرف جاتے حمید کو ٹوکا۔ وہ بے حد فرما برداری سے واپس اپنے بیڈ کی طرف آ گیا تھا۔ امامہ نے سیل فون پر سکندر عثمان کا نام چمکتے دیکھا اور کال ریسیو کرتے ہوئے اس نے تینوں بچوں کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ سالار کہاں ہے؟ سکندر عثمان نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہی عجیب اضطراب میں اس سے پوچھا تھا۔ ایک ڈنر میں گئے ہیں، بس ابھی آنے ہی والے ہیں۔ میں اسے کال کر رہا تھا، وہ میری کال ریسیو نہیں کر رہا۔ امامہ کو ان کے لہجے میں عجیب سی پریشانی اور گھبراہٹ محسوس ہوئی تھی۔ ہو سکتا ہے ڈنر میں آپ کی کال نہ لے پا رہا ہو، وہ اپنا فون فنکشنز میں سائلنٹ کر دیتے ہیں۔ خیریت ہے نا پاپا؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ تم لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اتنی بڑی بات مجھ سے کیوں چھپائی ہے؟ سکندر عثمان حواس باختگی میں کہتے چلے گئے۔ انہیں کچھ دیر پہلے ان کے ایک قریبی عزیز نے اس حوالے سے فون کیا تھا۔ اس عزیز نے سالار کی بیماری کے حوالے سے یہ خبر کسی چینل پر دیکھی تھی اور پھر فوری طور پر افسوس کا اظہار کرنے کے لیے سکندر کو فون کیا تھا، اور سکندر عثمان ان کے اظہار افسوس پر شاکڈ رہ گئے تھے۔ انہیں یقین نہیں آیا کہ سالار کے بارے میں جو وہ کہہ رہے تھے وہ ٹھیک تھا، لیکن اس کے بعد اگلے 10-15 منٹوں میں انہیں اوپر تلے کئی کالز آئی تھیں اور انہوں نے حواس باختگی کے عالم میں سالار کو کالز کرنا شروع کر دی تھیں جو اس نے ریسیو نہیں کی۔ اس ڈنر میں بیٹھے سکندر عثمان کی کال آنے سے بہت پہلے سالار کو یہ پتا چل گیا تھا کہ میڈیا میں اس کی بیماری کی خبر بریک ہو چکی تھی۔ اس کے اسٹاف نے اسے اطلاع دی تھی اور ڈنر ٹیبل پر بیٹھا ہوا سالار سکتے میں آ گیا تھا۔ اسے اس سٹیج پر اس خبر کے آؤٹ ہونے کے مضمرات کا اندازہ چند ثانیوں میں ہو گیا تھا۔ وہ آگے نہیں سوچ سکا تھا۔ وہ چند گھنٹے پہلے گھر سے نکلتے ہوئے گھر پر ایک بہت خوش و خرم خاندان چھوڑ کر آیا تھا۔ وہ بھی لاپرواہ تھا۔ جو بھی لاوا تھا اس کے اندر تھا، کوئی دوسرا اس کی لپیٹ میں آ کر خاکستر نہیں ہوا تھا۔ اور اب سالار سکندر کا فون، ٹیکسٹ میسیجز اور مسڈ کالز سے ہٹ گیا تھا، اور وہ اس ڈنر ٹیبل پر بیٹھے صرف اس نقصان کو کنٹرول کرنے کے طریقے سوچ رہا تھا جو اس خبر سے پہنچ سکتا تھا۔ کیا نہیں بتایا پاپا؟ کیا چھپایا ہے آپ سے؟ امامہ کی سمجھ میں سکندر عثمان کی بات نہیں آئی تھی۔ اسے لگا اس نے شاید ان کی بات سننے اور سمجھنے میں کوئی غلطی کی تھی۔
برین ٹیومر کے بارے میں سکندر عثمان نے جیسے کراہتے ہوئے کہا تھا، مگر اس کے باوجود وہ سالار کا نام نہیں لے سکے تھے۔ امامہ اب بھی کچھ نہیں سمجھی۔ برین ٹیومر؟ کس کے برین ٹیومر کے بارے میں؟ وہ الجھی، اور وہ پہلا موقع تھا جب سکندر عثمان کو احساس ہوا کہ وہ بھی ان کی طرح بے خبر تھی۔ پاپا، آپ کس کے برین ٹیومر کی بات کر رہے ہیں؟ امامہ نے ان کو خاموش پا کر ایک بار پھر پوچھا۔ جواب سکندر عثمان کے حلق میں اٹک گیا تھا۔ پاپا؟ امامہ ان کے مسلسل خاموش رہنے پر ایک بار پھر اپنا سوال دہرانا چاہتی تھی، مگر دہرا نہیں سکی۔ بجلی کے کوندے کی طرح اس کے دماغ میں اپنے ہی سوال کا جواب آیا تھا۔ سکندر عثمان کس کی بیماری پر یوں بے چین ہو سکتے تھے؟ سالار؟ کیا وہ سالار کی بات کر رہے تھے؟ سالار کے برین ٹیومر کی ایک دھماکے کے ساتھ اسے کئی ہفتے پہلے کی فرقان اور اپنی بات چیت یاد آئی۔ ہاسپٹل کا وزٹ، کچھ ہفتوں سے سالار کا بدلا ہوا رویہ، وہ بے یقینی کے عالم میں فون ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی۔ یہ اس کا وہم تھا، اسے وہم ہی ہونا چاہیے۔ اس نے جیسے گڑ گڑا کر دعا کی تھی۔ اب کچھ اور نہیں، کوئی آزمائش نہیں۔ اس نے اپنے مفلوج ہوتے ہوئے اعصاب کے ساتھ عنایا، حمین، رئیسہ کو دیکھا، جو خوش گپیاں کرتے ہوئے سونے کی تیاری میں مصروف تھے۔ فون پر اب دونوں طرف خاموشی تھی۔ نہ سکندر عثمان بول پا رہے تھے، نہ وہ۔ وہاں پچھتاوا تھا، یہاں بے یقینی۔ سالار کا نام لینے کی نہ ان میں ہمت تھی، نہ اس میں حوصلہ۔ آپ سے کس نے کہا؟ امامہ نے بلاخر جیسے اپنے اوسان پر قابو پاتے ہوئے کانپتی ہوئی آواز میں ان سے پوچھا۔ اس نے اپنے پچھلے سوال کے جواب پر اصرار نہیں کیا تھا۔ اس نے تمہیں نہیں بتایا؟ سکندر عثمان نے عجیب بے بسی کے ساتھ اس سے پوچھا، یوں جیسے یہ نہیں کہنا چاہتے تھے، یہ کہنا چاہتے تھے کہ وہ خبر غلط تھی۔ کاش کہہ سکتے۔ امامہ کو اس سوال کا جواب دینے یا سوچنے کا موقع نہیں ملا۔ اس نے باہر ہارن کی آواز سنی تھی۔ میں کچھ دیر میں آپ سے بات کرتی ہوں پاپا۔ اس نے اپنے سرد پڑتے ہاتھ میں تھامے فون کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے سکندر عثمان سے کہا، مجھے تمہیں نہیں بتانا چاہیے تھا۔ وہ اپنے پچھتاوے کا اظہار کیے بغیر نہیں رہ پائے۔ اس حالت میں بھی انہیں اندازہ ہو رہا تھا کہ ان کے اس انکشاف پر امامہ پر کیا گزری ہوگی۔ امامہ نے جواب نہیں دیا، فون بند کر دیا۔ سب کچھ یکدم ہی محمل بے معنی ہو گیا تھا۔ کسی بت کی طرح فون کو گود میں رکھے وہ ساکت بیٹھی رہی۔ وہ ساری زندگی برے وقت سے ڈرتی رہی تھی اور برے وقت کی آہٹ پر کان لگائے رکھتی تھی، اور اب بس کچھ ہی سال تو ایسے گزرے تھے کہ اس نے آہٹ پر کان لگانے بند کر دیے، اور برا وقت وہ جیسے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا، اتنا دبے پاؤں، اتنا اچانک کہ وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس سے کچھ فاصلے پر عنایا اور رئیسہ کے ساتھ وقتاً فوقتاً گفتگو کرتا ہوا حمیم سونے کی کوشش میں بھی صوفے پر بت کی طرح بیٹھی ماں پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ ممی نے دادا سے فون پر بات کی تھی، اور پھر ممی خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ ہارن بجنے پر بھی پاپا کو ریسیو کرنے نہیں گئی تھی۔ حمید نے جمائی لیتے ہوئے صورتحال کا تجزیہ کیا۔ امامہ کو ایک بار پھر دیکھا، پھر عنایا اور رئیسہ کو جو تقریباً نیند کی وادی میں جانے والی تھی۔ ایک اور جمائی لے کر اس نے امامہ کو مخاطب کیا، ممی آپ ٹھیک ہیں؟ امامہ نے چونک کر خالی نظروں سے حمین کو دیکھا۔ وہ حمین کا سمال سمجھ نہیں سکی تھی، بس یہ پتا چلا کہ اس نے کچھ کہا تھا۔ جواب دینے یا کوئی اور سوال کرنے کی بجائے وہ اٹھ کر باہر نکل گئی تھی۔ حمین کچھ اور الجھا تھا۔ اس کی ماں انہیں خدا حافظ کیے بغیر اور ان کے ماتھے پر بوسہ دیے بغیر ایسے نہیں جاتی تھی جیسے وہ اس وقت گئی۔ یہ زندگی میں پہلی بار ہوا تھا۔ حمین کی زندگی میں اس کا دماغ الجھا تھا۔ اس گھر کے افراد باری باری اس طوفان کے ہچکولوں کو محسوس کرنا شروع ہو گئے تھے۔ تم ابھی تک جاگ رہے ہو؟ سالار نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی وہاں پڑے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے جبریل کو دیکھ لیا تھا۔ باپ کی آواز جبریل کو کسی کرنٹ کی طرح لگی تھی۔ برق رفتاری سے اس نے کمپیوٹر کی سکرین پر وہ سائٹ بند کی جو وہ کھولے بیٹھا تھا، اور پھر مزید کچھ بھی بند کیے بغیر وہ ریوالونگ چیئر پر بیٹھے بیٹھے گھوما۔ وہ اب باپ کا استقبال کرنے کے لیے تیار تھا، جو لاؤنج کے بیرونی دروازے سے سیدھا اندر آیا تھا، لیکن ابھی تک اس کے قریب نہیں پہنچا تھا۔ امامہ ہارن کی آواز سن کر بھی نہیں آئی تھی۔ جبریل ہارن کی آواز سن ہی نہیں سکا تھا۔ اس کا ذہن جس گرداب میں پھنسا ہوا تھا وہاں وہ سن بھی نہیں سکتا تھا۔ میں ایک اسائنمنٹ کی تیاری کر رہا تھا، جبریل نے اپنے سامنے کھڑے سالار کو دیکھے بغیر، نظریں بلائے بغیر کہا۔ وہ باپ کا چہرہ کیوں نہیں دیکھ پا رہا تھا؟ وہ 9.5 سال کا بچہ اس وقت نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ اس نے جیسے بے خبری میں ایک ایسا راز پا لیا تھا جسے اب وہ کسی کے سامنے عیاں ہو جانے سے ڈر رہا تھا۔ سالار نے جبریل کا چہرہ دیکھا، اس کے عقب میں ڈیسک ٹاپ پر ورلڈ بینک کا ہوم پیج دیکھا، پھر اس نے اپنی ڈنر جیکٹ اتارتے ہوئے اس سے کہا، بہت دیر ہو گئی ہے، 10:30 ہو رہے ہیں، اور تمہیں 10 بجے سے پہلے پہلے سب کام کر لینا چاہیے، یاد ہے؟ سالار نے جیسے اسے یاد دہانی کرائی تھی۔ وہ اس گھر کے بچوں کے لیے ایک طے شدہ معمول تھا، 10 بجے سے پہلے پہلے اپنا کام مکمل کر کے سو جانا۔ جبریل نے ایک بار بھی باپ کو دیکھے بغیر سر ہلایا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تمہاری ممی کہاں ہے؟ سالار نے اس سے پوچھا۔
ہارن کی آواز کے باوجود بھی اس کا استقبال کرنے نہیں آئی تھی، اور جبریل رات کے اس پہر لاؤنج پر ڈیسک ٹاپ پر اکیلا موجود تھا۔ اس کے گھر میں یہ خلاف معمول تھا۔ وہ خدشہ جو اسے ڈنر میں لاحق ہوا تھا، وہ جیسے یقین میں بدلتا جا رہا تھا۔ جبریل کو جواب نہیں دینا پڑا۔ بچوں کے کمرے کا دروازہ کھول کر وہ آ گئی تھی۔ سالار نے اسے دیکھا اور اس کے چہرے پر پڑنے والی ایک نظر ہی اسے یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ اس کے بدترین خدشات ٹھیک ثابت ہوئے تھے۔ اس لاؤنج میں موجود 3 افراد عجیب ڈرامائی انداز میں وہاں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے، کسی سٹیج پلے کے ایکٹرز کی طرح، جو ڈرامے کے درمیان اپنی لائنز بھولنے کے ساتھ ساتھ سٹیج پر آمد اور جانے کا راستہ بھی بھول چکے تھے، اور اس بات کے منتظر تھے کہ پہلے دوسرا جائے۔ وہ خاموشی اس 9.5 سال کے بچے نے پہلی بار اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے درمیان ایک دیوار کی طرح حائل ہوتی دیکھی تھی، اور اس خاموشی نے اس کے خوف کو بڑھایا تھا۔ وہ بلا کا ذہین تھا، لیکن دنیا کی کوئی ذہانت انسانی رشتوں کے الجھے دھاگوں کو سلجھا نہیں سکتی، نہ جذباتیت کو مات دے سکتی ہے، نہ بے حسی کو توڑ سکتی ہے، نہ خاموشی کی دیواریں چھید سکتی ہے۔ سالار کی طرح جبریل نے بھی یہ تو جان لیا تھا کہ امامہ بھی سالار کی بیماری کے بارے میں جان گئی تھی، لیکن یہ انکشاف اسے کس حد تک اذیت دے رہا تھا، جبریل اس کا اندازہ نہیں کر پا رہا تھا، نہ اس کے رد عمل کا۔ گڈ نائٹ، اسے جیسے راہ فرار سوج گئی تھی۔ وہ 2 لفظ بول کر ماں کی طرف دیکھے بغیر وہاں سے غیر متوازن چال کے ساتھ چلا گیا تھا۔ لاؤنج میں کھڑے رہ جانے والے ان دونوں افراد نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ اپنے بیڈ روم میں داخل ہو کر پیچھے دیکھے بغیر بھی وہ یہ جانتا تھا، وہ اس کے پیچھے تھی اور میکانکی انداز میں اندر آئی تھی، یوں جیسے کسی ٹرانس میں تھی۔ سحر زدہ نہیں تھی، دہشت زدہ تھی، یوں جیسے بہت کچھ پوچھنے کے باوجود کچھ پوچھنا نہیں چاہتی تھی، جیسے اسے یقین تھا اب جو بھی خبر ملنی تھی بد سے بدتر ملنی تھی۔ سالار اب بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ ڈنر جیکٹ کو صوفے پر پھینکتے ہوئے اس نے وہ فون ٹراؤزر کی جیب سے نکال لیا تھا جو بج رہا تھا۔ وہ سکندر عثمان تھے۔ جب امامہ کو سب کچھ پتا چل چکا تھا تو پھر باقی کس سے کیا چھپانا تھا؟ اس کی آواز سنتے ہی سکندر عثمان اپنا حوصلہ کھو بیٹھے تھے۔ سالار نے باپ کو زندگی میں پہلی بار روتے دیکھا تھا، اور اس لمحے اسے پہلی بار احساس ہوا کہ صرف اولاد کے آنسو ہی تکلیف دہ نہیں ہوتے، ماں باپ کو اپنی نظروں کے سامنے اپنی وجہ سے روتے دیکھنا بھی بے حد مشکل ہوتا ہے۔ تم نے طے کر رکھا ہے کہ تم ساری عمر مجھے چین نہیں لینے دو گے، سکندر عثمان نے آنسوؤں کے درمیان اس سے کہا۔ وہ اولاد کی تکلیف پر پریشان ہونے والے باپ تھے، رو پڑنے والے باپ نہیں تھے۔ آج ان کا یہ زوم بھی اسی اولاد نے ختم کیا تھا جو اتنے سالوں سے ان کے لیے فخر کا باعث رہی تھی۔ اس بار تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا پاپا۔ اس جملے نے سکندر عثمان کو مزید زخمی کیا تھا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، واقعی اس بار تو اس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ میں اور تمہاری ممی کنشاسا آ رہے ہیں اسی ہفتے۔ انہوں نے اپنے آپ پر قابو پانے کی کوشش کی تھی۔ پاپا کیا فائدہ ہے، میں وقت نہیں دے پاؤں گا، سب کچھ وائنڈ اپ کر رہا ہوں میں یہاں، کچھ دنوں کی بات ہے پھر میں آ جاؤں گا آپ کے پاس پاکستان۔ اس نے باپ کو سمجھانے کی کوشش کی، وہ ان دونوں کو ان حالات میں اپنے سامنے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ آپ پریشان نہ ہوں، فی الحال بالکل ٹھیک ہوں، ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، آپ صرف دعا کریں، ممی سے میری بات کروا دیں۔ اس نے سکندر عثمان کو دلاسا دیتے ہوئے انہیں ماں سے بات کروانے کو کہا۔ طیبہ بھی اسی کیفیت میں تھی جس میں سکندر عثمان تھے۔ اس کی بیماری کا انکشاف جیسے ایک آتش فشاں کے پھٹنے کی طرح تھا، جس نے منٹوں میں اس سے جڑے ہر شخص کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا تھا۔ کمرے میں ٹہلتے ہوئے فون کان سے لگائے وہ اپنے ماں باپ کو تسلیاں دیتے ہوئے اس وجود سے بے خبر نہیں تھا جو کمرے کے درمیان اس ساری گفتگو کے دوران کسی بت کی طرح ساکت کھڑا تھا، ایک ایک لفظ کو سنتے ہوئے اور ایک بھی لفظ کو سمجھے بغیر۔ سالار نے بالآخر فون بند کیا اور اسے سینٹر ٹیبل پر رکھ دیا۔ ایک عجیب سا احساس جرم تھا جس کا شکار وہ اس وقت ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں احساس جرم تھا یا خود ترسی۔ اس کی بیماری نے اسے بڑے غلط انداز میں سب کی توجہ کا مرکز بنایا تھا، سب کی توجہ کا مرکز اور ہر ایک کی تکلیف کا باعث۔ اس نے فون رکھ کر امامہ کو دیکھا۔ اس کا چہرہ سفید تھا، بالکل بے رنگ، یوں جیسے اس نے کسی بھوت کو دیکھ لیا ہو۔ اس پر نظریں جمائے، پلکیں جھپکائے بغیر، شاکی نظریں بے یقینی سے بھری ہوئیں۔ بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ خاموشی کو سالار نے توڑا تھا، وہ اس کی نظروں کا سامنا نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر امامہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے صوفے کی طرف لے آیا۔ وہ کھینچی چلی آئی تھی، یوں جیسے ایک روبوٹ ہو۔ تمہیں کس نے بتایا؟ بہت دیر صوفے پر برابر ایک دوسرے کو دیکھے بغیر گمسم بیٹھے سالار نے بالآخر یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ اس گفتگو کا آغاز اب بھی اسے ہی کرنا تھا۔ سوال کا جواب جاننے کے باوجود اس نے پوچھا تھا۔ اس سوال کے علاوہ سارے سوال مہلک تھے، سارے سوالوں سے وہ بچنا چاہتا تھا۔ کسی دوسرے کے بارے میں پوچھنا اور بات کرنا اور بات تھی، اپنے بارے میں بات کرنا، اپنی بیماری، اپنی زندگی، اپنی موت، یہ انسان نہیں کر سکتا، وہ بھی انسان تھا۔ تم نے کیوں نہیں بتایا؟
سوال کا جواب وہ نہیں آیا تھا جس کی اسے توقع تھی. سوال کا جواب سوال سے ہی آیا تھا، گلے میں پھنسی ہوئی رندی ہوئی زخمی سی آواز میں. وہ امامہ کی آواز نہیں تھی، بے بسی اور بے یقینی کی آواز تھی. کیا ہوا، کب ہوا سے بھی زیادہ چبھنے والا سوال. اس نے اسے اس قابل کیوں نہیں سمجھا تھا کہ اپنی زندگی کی اتنی بڑی تکلیف دہ خبر کو اس کے ساتھ بانٹتا. چھپانا کیوں ضروری سمجھا تھا. زندگی کے اتنے سارے سال ساتھ گزارنے کے باوجود بھی ہمت نہیں پڑی. جواب نے امامہ کی ہمت بھی توڑ دی تھی. وہ کم حوصلہ تو کبھی نہیں تھا، تو کیا وہ خبر اس بیماری کی نوعیت اس حد تک خراب تھی کہ وہ کم ہمت ہو رہا تھا. وہ اسے دیکھے بغیر اب جوتوں کے تسمے کھولتے ہوئے اسے اپنی بیماری کے بارے میں بتا رہا تھا. ٹیومر کی تشخیص، نوعیت، ممکنہ علاج، متوقع مضمرات. مدھم آواز میں اسے دیکھے، اس سے نظریں ملائے بغیر وہ اسے سب کچھ بتانا چاہتا تھا اور بتاتا چلا گیا. مدھم سادھے سب کچھ سنتی گئی، یوں جیسے وہ اپنے کسی بھیانک خواب کے بارے میں بتا رہا تھا. تم ٹھیک ہو جاؤ گے نا؟ اس نے ساری گفتگو سننے کے بعد اس کا کندھا دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر منت والے انداز میں پوچھا تھا، یوں جیسے وہ مریض نہیں ڈاکٹر تھا اور اس کی زندگی اور بیماری خود اس کے ہاتھ میں تھی. وہ جواب ہی نہیں دے سکا، بول ہی نہیں سکا. وہ سوال تھوڑی تھا، وہ تو آس اور امید تھی جو وہ کم از کم اپنے لفظوں سے دینا نہیں چاہتا تھا. اس نے اپنی بیماری کے بارے میں پاکستان اور امریکہ کے ڈاکٹرز کی آراء بتا دی تھی، اور اس کے باوجود وہ اس سے ایک احمقانہ سوال پوچھ رہی تھی. سالار نے خفگی محسوس کی. غصہ نہیں آنا چاہیے تھا لیکن غصہ آیا تھا. امامہ تم جا کر سو جاؤ. اس نے اپنے کندھے سے اس کے دونوں ہاتھ ہٹاتے ہوئے اسے کچھ کھردرے لہجے میں ایک ویسا ہی احمقانہ مشورہ دیا. وہ اپنے جوتے اٹھا کر صوفے سے اٹھ جانا چاہتا تھا. وہ اٹھ نہیں سکا. وہ اب پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، بچوں کی طرح اس کے کندھے سے لگی. وہ اسے سونے کا کہہ رہا تھا. نیند تو ہمیشہ کے لیے چلی گئی تھی. اب اس کی زندگی سے وہ جو ایک گھر اتنی مشکل سے بنایا تھا وہ ٹوٹنے جا رہا تھا. سائبان ہٹنے والا تھا اور وہ اسے کہہ رہا تھا وہ سو جائے. وہ اس سے لپٹی ہچکیوں کے ساتھ روتی رہی. وہ مجرموں کی طرح سر جھکائے چپ بیٹھا رہا. تسلی دلاسا دے سکتا تھا پر کیا دیتا. ابھی اسے وہ سارے لفظ ڈھونڈنے اور سوچنے تھے جن میں وہ اپنی بیوی کو یہ کہتا کہ وہ اب اپنے مستقبل کو اس کے بغیر سوچے، اپنے حال میں سے اسے نکالنا سیکھے. یہ نا امیدی اور مایوسی نہیں تھی، حقیقت پسندی تھی. وہ حقیقت پسندی جس سے امامہ نفرت کرتی تھی. میں رپورٹس دیکھنا چاہتی ہوں، وہ روتے روتے یکدم بولی تھی. پتہ نہیں اب کیا گمان تھا جسے وہ وہم بنانا چاہتی تھی. سالار نے ایک لفظ کہے بغیر اٹھ کر کمرے میں پڑی ایک کیبنٹ سے فائلز کا ایک پلندہ لا کر اس کے سامنے سینٹرل ٹیبل پر رکھ دیا تھا. وہ کپ کپاتے ہاتھوں سے ان رپورٹس کو دیکھنے لگی، دھندلائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ. وہ ان کاغذات کو دیکھتے ہوئے جیسے یہ یقین کرنا چاہتی تھی کہ کچھ اور تو نہیں تھا جو وہ چھپا رہا تھا، کوئی اور بری خبر، پیروں کے نیچے سے باقی ماندہ زمین بھی نکال دینے والا انکشاف. ہر کاغذ اس کی آنکھوں کی دھند کو گہرا کر رہا تھا. وہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ رہ چکی تھی، رپورٹس میں استعمال شدہ ٹرمز کو پڑھ بھی سکتی تھی، سمجھ بھی سکتی تھی. آخری فائل کو بند کر کے واپس رکھتے ہوئے اس نے سالار کو دیکھا. میڈیکل سائنس غلط بھی تو کہہ سکتی ہے. سالار رندھی ہوئی آواز میں کہے گئے اس جملے پر ہنس پڑا. وہ غلط آدمی کو غلط جملے سے امید دلانے کی کوشش کر رہی تھی، بلکہ شاید یہ جملہ اس سے نہیں اپنے آپ سے کہہ رہی تھی، اپنے دماغ میں چلنے والے جھکڑ کو روکنے کے لیے. ہاں، سائنس غلط بھی کہہ سکتی ہے، ڈاکٹرز کی تشخیص بھی غلط ہو سکتی ہے، علاج بھی. اس نے امامہ ہاشم کی بات کو رد نہیں کیا تھا، اس کی اذیت کو وہ اور نہیں بڑھانا چاہتا تھا. تم ٹھیک ہو جاؤ گے نا؟ اس کا بازو ایک بار پھر تھاما گیا تھا، سوال پھر دہرایا گیا تھا. وہ خاموش نہیں رہ سکا، غصہ بھی نہیں دکھا سکا. اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو ضرور، لیکن یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے انشاءاللہ. وہ پھر ہچکیوں سے رو پڑی تھی. اس بار سالار نے اسے لپٹا لیا. وہ مرد تھا، رونا نہیں چاہتا تھا مگر جذباتی ہو رہا تھا. وہ آنسو نہیں تھے، وہ سارے خوف اور خدشات تھے جو اس کی بیماری ان کی زندگی میں لے آئی تھی. 4 کھمسن بچوں کے ساتھ وہ ایک عورت اپنی زندگی کو کیسے اکیلے بسر کر لینے کا تصور کر لیتی، جب وہ پچھلے 11 سالوں سے اس پر ہر لحاظ سے انحصار کرتی رہی تھی. خوف بے شمار تھے اور وہ اس کے اظہار کے بغیر بھی جیسے اس کا ذہن پڑ رہا تھا. امامہ تمہیں بہادر بن کر اس سب کا مقابلہ کرنا ہے. اس نے بلاخر اس کے لیے ایک جملہ ڈھونڈا تھا کہنے کے لیے، صدیوں پرانا روایتی جملہ. تکلیف میں انسان بے حس تو ہو سکتا ہے، بہادر کیسے ہوتا ہے؟ وہ اس سے کہنا چاہتی تھی لیکن کہہ نہیں سکی. زندگی میں پہلی بار اس نے سالار کی کسی بات پر اعتراض کے باوجود وہ اعتراض اس تک نہیں پہنچایا تھا. لڑنا جھگڑنا بحث مباحثہ یہ تو تب ہوتا جب سالوں کا ساتھ ہو. سالوں کا ساتھ گزر گیا تھا، اب جو رہ گیا تھا وہ مہلت تھی، اور اس مہلت نے اسے
کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا تھا۔ شکوہ، شکایت، گلا، اعتراض، کچھ بھی۔ وہ روتی رہی، وہ اسے ساتھ لگائے تھپکتا رہا۔ تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ بہت دیر تک اس سے لپٹ کر روتے رہنے کے بعد وہ اس سے الگ ہوئی اور اس نے جیسے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، تم پھر سوال کر رہی ہو؟ سالار کو لگا اس کی ذہنی کیفیت ٹھیک نہیں تھی۔ نہیں، سوال نہیں کر رہی، بتا رہی ہوں۔ تمہیں بہادر بن کر اس سب کا مقابلہ کرنا ہے۔ وہ اس کا جملہ اسی سے دہرا رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ بیماری ہے، موت تو نہیں ہے۔ کیسی تسلی تھی جو اس نے دی تھی۔ اسے شاید خیال آیا تھا کہ اسے سالار کو تسلی دینا چاہیے تھی۔ اس کے آنسو اسے پریشان کر رہے ہوں گے، مگر اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کے الفاظ اس کے چہرے کا ساتھ نہیں دے رہے ہوں گے۔ امامہ سرخ سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ لڑکھڑاتی زبان میں اسے جو امید دلا رہی تھی، اس کی حقیقت اسے پتہ بھی تھی اور اس کو بھی جیسے وہ امید دلا رہی تھی۔ تم کہتی ہو تو مان لیتا ہوں۔ وہ مسکرایا۔ امامہ کی آنکھوں میں آنسوؤں کا ایک اور سیلاب آیا۔ میں نے زندگی میں تمہیں بہت سارے آنسو دیے ہیں، تمہارے رونے کی بہت ساری وجوہات کا باعث بنا ہوں۔ اس کے آنسوؤں نے عجیب کانٹا چبھویا تھا سالار کو۔ بہتے آنسوؤں کے ساتھ سر ہلاتے ہوئے وہ ہنسی۔ ہاں، پر میری زندگی میں خوشی اور ہنسی کے سارے لمحات کی وجہ بھی تم ہو۔ وہ اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گیا، پھر یکدم اٹھ کھڑا ہوا۔ سو جاؤ، بہت رات ہو گئی ہے۔ وہ کپڑے تبدیل کرنے کے لیے واش روم میں چلا گیا تھا۔ جب واپس آیا وہ اسی طرح وہاں بیٹھی تھی، انہی فائلوں کے پلندے کو ایک بار پھر گود میں لیے، یوں جیسے اس میں جھوٹ ڈھونڈ رہی ہو۔ کوئی غلطی، کوئی غلط فہمی، امید تو وہاں نہیں تھی۔ سالار نے کچھ کہے بغیر خاموشی سے اس کی گود سے وہ ساری فائلیں اٹھا لی۔ اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ امامہ، ایک وعدہ کرو۔ فائلوں کو اس کیبنٹ میں لاک کرتے ہوئے سالار نے اس سے کہا۔ کیا؟ اس نے دوپٹے سے اپنا چہرہ رگڑتے ہوئے اس سے کہا، بچوں کو کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے، وہ بہت چھوٹے ہیں۔ امامہ نے سر ہلا دیا۔ برین ٹیومر کیا ہوتا ہے؟ حمید نے دعا کا آخری لفظ پڑھتے ہی جبریل سے پوچھا۔ جبریل کا رنگ اڑ گیا، وہ بھی کچھ دیر پہلے ہی کمرے میں آیا تھا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ جبریل کو لگا جیسے حمید نے وہ سوال اس سے جان بوجھ کر کیا تھا، یوں جیسے اس کی چوری پکڑ لی تھی۔ کوئی ڈیزیز ہوتی ہے، وہ جبریل سے پوچھنے کے باوجود اندازہ لگا چکا تھا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ جبریل نے ایک بار پھر اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے اپنا سوال دہرایا، لیکن اس نے دل میں جیسے دعا کی تھی کہ اسے کچھ پتا نہ ہو۔ ہماری فیملی میں کسی کو برین ٹیومر ہے، حمید نے بالآخر اعلان کیا۔ جبریل نے انایا اور رئیسہ کو دیکھا، وہ دونوں سو چکی تھیں۔ I think دادا has got brain tumor۔ میرا خیال ہے دادا کو برین ٹیومر ہے۔ اس نے جبریل کے تبصرے سے پہلے اپنا اگلا نتیجہ اس کے ساتھ بانٹا۔ He told mummy and mummy got upset۔ انہوں نے ممی کو بتایا ہے اور ممی اپسیٹ ہو گئی ہیں۔ جبریل اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گیا۔ تو اس کی ماں تک بھی یہ خبر پہنچ چکی تھی اور اس کے دادا تک بھی، اور پوری فیملی تک۔ وہ بچہ سوچ رہا تھا، اس دادا گوئنگ ٹو ڈائی؟ کیا دادا مرنے والے ہیں؟ حمید نے اس بار لیٹے لیٹے بے حد رازدانہ انداز میں جبریل سے پوچھا۔ نہیں، اس نے بے اختیار کہا۔ I thank God I love him so much۔ thank God، مجھے ان سے بہت پیار ہے۔ حمید نے اپنے ننے ننے ہاتھ سینے پر رکھ کر جیسے سکون کا سانس لیا۔ تب ٹھیک ہے حمید، تم یہ بات کسی کو مت بتانا۔ جبریل نے ایک دم اسے ٹوکا۔ دادا کے برین ٹیومر والی؟ وہ متجسس ہوا۔ ہاں۔ کیوں؟ اس کیوں کا کوئی معقول جواب نہیں تھا اس کے پاس، لیکن جواب کے بغیر حمید کو وہ قائل نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ممی کا سیکرٹ ہے، وہ اسے ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتی۔ او ہاں، حمید کو فوری طور پر بات سمجھ میں آ گئی۔ دادا نے ممی کو یہ بات بتائی تو وہ اپسیٹ ہو گئیں، اب تم کسی اور کو بتاؤ گے تو وہ بھی اپسیٹ ہو جائے گا۔ جبریل جتنے حفاظتی بند باندھ سکتا تھا اس وقت باندھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ ننھا بچہ ماں باپ کے اس راز کو راز رکھنے کے لیے ہلکان ہوتا جا رہا تھا۔ او مائی گاڈ، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ حمید کو یکدم خیال آیا، وہ جبریل کی بات نہ مان کر کتنا برا کام کرنے والا تھا۔ جبریل اب سونے کے لیے لیٹ چکا تھا۔ لوگوں کو اپسیٹ کرنا گناہ ہے کیا؟ ایک پراسرار سرگوشی اس کے بائیں کان میں ایک بار پھر گونجی۔ ہاں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جبریل نے سرگوشی میں ہی اندھیرے میں چمکنے والی ان آنکھوں کو ڈرایا۔ ہاں، اوکے۔ حمید کی آواز میں اس بار خوف تھا۔ وہ سیدھا ہو کر لیٹ گیا۔ وہ آج کل ہر کام اور بات کو ایک ہی پیمانے پر جج کرتا تھا۔ کیا وہ سن ہے؟ جبریل کچھ دیر اسی طرح لیٹا رہا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ حمید کے خراٹے تھوڑی ہی دیر میں اس کے کانوں میں گونجنے لگے۔ وہ اس کے خراٹوں سے بے حد چڑھتا تھا اور ہمیشہ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ حمید سے پہلے سوئے، کیونکہ اگر وہ پہلے سو جاتا تو اس کے خراٹوں کی آواز سے وہ سو نہیں پاتا تھا۔ اور آج وہ جان بوجھ کر اس کی نیند میں جانے کا انتظار کرتا رہا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ سو چکا ہے تو وہ بڑی احتیاط سے بستر سے اٹھا
اور دبے قدموں سے چلتا ہوا دروازہ کھول کر دوبارہ لاؤنج میں آ گیا جس کی لائٹ اب آف تھی۔ جبریل نے لاؤنج کی لائٹ جلائے بغیر کمپیوٹر آن کیا اور دوبارہ انہی میڈیکل ویب سائٹ کو دیکھنے لگا جنہیں وہ سالار کے آنے سے پہلے دیکھ رہا تھا۔ 9.5 سال کی عمر میں محمد جبریل سکندر نے پہلی بار برین ٹیومر کے بارے میں پڑھا تھا، نیورو سرجری کے بارے میں، اس کے ہر ٹائپ کے بارے میں اور دماغ کے بارے میں۔ وہ پہلے بھی اپنی سائنس کی کلاسز میں دماغ کے بارے میں متجسس رہتا تھا، لیکن اب وہ دماغ اور اس کو لاحق ایک بیماری اس شخص کی زندگی کو چیلنج کر رہی تھی جس سے اسے بے حد پیار تھا۔ وہ اس بیماری کا علاج ڈھونڈنا چاہتا تھا جس سے وہ اپنے باپ کی زندگی بچا سکے۔ 9.5 سال کی عمر میں دماغ اور دماغ کی بیماریوں سے یہ دنیا کے کم عمر ترین اور قابل ترین سرجن کا پہلا تعارف تھا۔ سالار سکندر اپنی بیماری کے بارے میں جتنا کچھ جانتا تھا، جبریل سکندر اس ایک رات میں اس سے 10 گنا زیادہ جان چکا تھا۔ وہ پہلی رات نہیں تھی جب جبریل جاگ کر اس بیماری کی کھوج میں لگا تھا۔ وہ اس کی زندگی کی ان راتوں کا آغاز تھا جو اسے دماغ کی گتھیوں کو سلجھانے میں گزارنی تھیں۔ اس رات امامہ کو نیند نہیں آئی۔ سالار کے سو جانے کے بعد بھی وہ اس طرح جاگتی رہی تھی جیسے نیند نامی کسی شے سے واقف ہی نہ ہو۔ اسے خوف رہتا تھا وہ جس سے پیار کرتی تھی وہ اس سے چھین جاتا تھا۔ وہ سالار سے پیار نہیں کرتی تھی، کرنے لگی تو اس کا اعتراف نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ ضروری ہو گیا تو وہ اس کا اظہار نہیں کرتی تھی۔ وہ اس کو کھو دینے سے ڈرتی تھی۔ پیار کیسی قاتل شے ہے، کسی تیر تلوار سے نہیں مارتا، ہو جانے سے مار دیتا ہے۔ اس نے لاہور میں نہر کنارے ملنے والی اس بوڑھی خانہ بدوش عورت کے بارے میں سالار کو بھی بتایا تھا جب وہ اس کے پاس امریکہ واپس گئی تھی، اور وہ حیران رہ گیا تھا کہ وہ موم کیسے ہوئی، اس کا دل کیسے بدل گیا۔ سالار نے اس بوڑھی عورت کے قصے کو دلچسپی سے سنا تھا، یقین نہیں کیا تھا۔ اس کا خیال تھا امامہ اس وقت جس ذہنی حالت میں تھی وہ چیزوں کے بارے میں ضرورت سے زیادہ حساسیت دکھا رہی تھی۔ اس نے امامہ کی اس بات کو بھی زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا تھا کہ وہ اس عورت کو کوشش کے باوجود ڈھونڈ نہ سکی، اور آج اتنے سالوں کے بعد امامہ کو ایک بار پھر وہی عورت یاد آئی تھی۔ وہ کہیں اسے ملتی تو وہ اسے بتاتی کہ اسے وہم نہیں تھا، وہ جس سے پیار کرتی تھی وہ اس سے چھین جاتا تھا۔ سالار کی آنکھ رات کے کسی پل کھلی تھی۔ امامہ برابر کے بستر میں نہیں تھی، صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے بستر کی طرف کے پڑے ہوئے صوفے پر اس نے بیڈ سائڈ ٹیبل لیمپ آن کر دیا۔ وہ واقعی وہیں تھی، صوفے پر سر جھکائے۔ وہ کمرے میں روشنی ہونے پر بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئی تھی۔ ایک گہرا سانس لے کر سالار نے اپنی آنکھوں کو رگڑا تھا، پھر وہ اٹھ کر اس کے برابر صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ تمہیں پتا ہے میں کیوں تمہیں یہ سب نہیں بتانا چاہتا تھا؟ صرف اسی وجہ سے، تم مجھے بہت پریشان کر رہی ہو، وہ مدھم آواز میں اس سے کہہ رہا تھا۔ وہ اسے ڈانٹنا چاہتا تھا، ڈانٹ نہیں سکا۔ اس نے سر اٹھا کر سالار کا چہرہ دیکھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی، تم سونے کے لیے لیٹو گی تو نیند آ جائے گی، اس نے جواب دیا۔ وہ چپ چاپ اس کے پاس سے اٹھ کر بیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ اس کی اس اطاعت نے سالار کو بری طرح کاٹا۔ بیڈ سائڈ ٹیبل لیمپ بجھا کر وہ بھی سونے کے لیے بستر پر لیٹ گیا، لیکن نیند اب اس کی آنکھوں سے بھی غائب ہو گئی تھی۔ بیماری کے انکشاف کے اثرات اسے اگلے دن ہی پتہ چلنے شروع ہو گئے تھے۔ بورڈ آف گورنرز کے 5 ارکان کے بعد باری باری بہت سے ایسے لوگوں نے اسے میسیجز اور کالز کرنا شروع کر دی تھیں جو ان کے اس مالیاتی نظام سے وابستہ ہونے کے لیے فنانشل امداد دے رہے تھے۔ وہ سالار سکندر کی زندگی کے حوالے سے تشویش کا شکار نہیں تھے، وہ اس ادارے میں اپنی انویسٹمنٹ کے حوالے سے عدم تحفظ کا شکار ہو گئے تھے جس سے وہ سالار سکندر کے نام کی وجہ سے جڑنا چاہتے تھے۔ یہ سالار سکندر اور اس کے ساتھیوں کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ اس اسٹیج پر اس طرح کی عدم اعتمادی ان کے ادارے کی ساکھ کے لیے بے حد نقصان دہ تھی۔ اگلے چند دن سالار سکندر نے دنیا جہاں سے معافی ہا صرف کالز، ای میلز، میسیجز کے ساتھ گزارے تھے۔ کچھ بڑے سرمایہ کار پیچھے ہٹ گئے تھے اور وہ واپس تب آنے پر تیار تھے جب انہیں ان کا ادارہ کام کرتا اور کامیاب ہوتا نظر آتا۔ باقی کے سرمایہ کاروں کو روکنے کے لیے جان توڑ کوششوں کی ضرورت تھی جو وہ سب کر رہے تھے۔ ایک کیپیٹلسٹک دنیا کے اندر روپیہ صرف روپے کے پیچھے بھاگتا ہے اور روپیہ سانپ کی طرح ڈرپوک ہوتا ہے، ایک ہلکے سے خطرے کی آہٹ پر بھی بھاگ جاتا ہے۔ دوستیاں، تعلقات، اعتماد، کوئی چیز اس کے پاؤں کی زنجیر نہیں بنتی سوائے ایک چیز کے، تحفظ اور ترقی۔ وہ صرف وہاں اٹکتا ہے جہاں پھل پھول سکتا ہے، دن دوگنی رات چوگنی ترقی کر سکتا ہے، وہاں نہیں جہاں اس کی ترقی کو خدشات لاحق ہو جائیں۔ سالار سکندر کی زندگی کا ایک بڑا حصہ مالیاتی اداروں اور انویسٹمنٹ بینکنگ میں گزارا تھا۔ سالار سکندر نے زندگی کا ایک بڑا حصہ مالیاتی اداروں اور انویسٹمنٹ بینکنگ میں گزارا تھا۔ وہ سرمایہ کاروں کی نفسیات اور ذہنیت کو اپنے بائیں ہاتھ کی طرح جانتا تھا۔ وہ کب درخت پر بیٹھے پرندوں کی طرح اڑتے ہیں اور کب دانے کے پیچھے آتے ہیں یہ کوئی اس سے بہتر نہیں جان سکتا تھا۔ اس کے باوجود وہ اپنے موجودہ آقاؤں کی کرم نوازی کی وجہ سے ایک بے حد مشکل صورتحال میں پھنس چکا تھا۔
اگلے چند ہفتے یعنی ابتدائی چند دنوں سے بھی زیادہ مشکل ثابت ہوئے تھے۔ ان کے سارے بڑے سرمایہ کار انہیں چھوڑ چکے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ ان کا 70% فنانس ان کے پاس آنے سے بھی پہلے ختم ہو گیا تھا۔ 30% فنانس وہ تھا جو بورڈ آف ڈائریکٹر کی اپنی کنٹریبیوشن تھی، اور وہ سارا انویسٹرز کی شکل میں موجود تھا جو وہ ان 5 سالوں میں اپنے ادارے کے لیے دنیا کے مختلف حصوں میں کرنے آئے تھے۔ ان کے پاس رننگ کیپٹل بہت کم تھا، وہ کیپٹل جس کی بنیاد پر انہوں نے بین الاقوامی طور پر اس ادارے کا آغاز کرنا تھا۔ ایک بڑے سرمایہ کار کے معاہدہ کر کے بھاگ جانے کا مطلب تھا کہ ہزاروں دوسرے پوٹینشیل انویسٹر آپ کو اپنے ریڈ زون میں رکھ دیں۔ جانے والا بڑا انویسٹر کئی ممکنہ آنے والے انویسٹرز کو بھی پہلے ہی غائب کر دیتا ہے۔ 5 سال میں دن رات کی جانے والی محنت چند ہفتوں میں دھوئیں کی طرح اڑ گئی تھی۔ وہ اگر پھر سے زیرو پر نہیں بھی آئے تھے تب بھی ان کی ساکھ کی کمر ٹوٹی تھی، اور اس سارے کرائسس نے سالار کو ایک اور چیز سکھائی تھی۔ کوئی بھی ادارہ فرد واحد پر کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ ون مین شوز ون مین کے ختم ہونے کے بعد آدھی سیٹوں کے تماشائی بھی کھینچ کر نہیں لا سکتا۔ یہ بہت بڑا سبق تھا جو سالار سکندر نے بہت بڑی قیمت ادا کر کے حاصل کیا تھا۔ وہ زندگی میں بہت کم مایوس ہوا تھا، بہت کم۔ اسے یہ لگا کہ وہ کچھ نہیں کر سکے گا، اور یہ پہلی بار ہوا تھا کہ اسے بیٹھ کر یہ سوچنا پڑ گیا تھا کہ کیا یہ سب کچھ ایسا تو نہیں ہے جو وہ نہیں کر سکتا؟ کیا وہ اپنی صلاحیتوں اور استطاعت سے بڑا خواب دیکھ رہا تھا؟ کیا اس کی فیملی کے لوگ اور احباب ٹھیک تھے جب وہ اسے اس راستے پر چلنے سے روک رہے تھے؟ وہ نہیں سمجھ پایا کہ وہ اتنا منفی ہو کر کیوں سوچ رہا تھا۔ شاید اس کی ایک بنیادی وجہ وہ بیماری تھی جس کا وہ شکار تھا، جو اسے زندگی میں پہلی بار زندگی کے آخری لمحے کے بارے میں ٹک ٹک کرتے ہوئے بتا رہی تھی۔ 7 سے 10 سال اسے جو بھی کرنا تھا اس سے بھی کم مدت میں کرنا تھا، لیکن دھاگے کا سرا کہاں تھا اور سرا پکڑا کیسے جائے؟ فوری طور پر یہ سمجھ سے باہر تھا۔ اگر میں تمہیں ایک بیڈ نیوز بتاؤں تو کیا تم اپسیٹ ہو جاؤ گی؟ اگلے دن سکول ختم ہونے کے بعد گاڑی کے انتظار میں کھڑے حمین سکندر نے رئیسہ سے کہا۔ انایا اور جبریل کو پک کرنے سے پہلے ڈرائیور ان دونوں کو پک کرتا تھا، پھر اسی اسکول کے ایک دوسرے کیمپس سے جبریل اور انایا کو۔ ایک لمحے کے لیے رئیسہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ حمین کے اس سوال کا کیا جواب دے۔ جبریل کے خوب سمجھانے بجھانے اور دھمکیوں کے باوجود وہ کوئی خبر اتنی ہی دیر ہضم کر سکتا تھا جتنی دیر اس نے ہضم کر لی تھی، اور گھر میں رئیسہ وہ سب سے پہلا فرد ہوتی تھی جسے وہ ہر بریکنگ نیوز دیتا تھا، کیونکہ گھر میں رئیسہ کے علاوہ اسے کوئی اس جیسا سامع نہیں ملتا تھا جو اس کی ہر بات کو نہ صرف دلچسپی سے سنتا رہتا بلکہ آمنا و صدقنا کہہ کر اس پر یقین بھی کر لیتا۔ گھر میں اب بچوں کے 2 گروپ تھے، جبریل اور عنایہ صبر اور سمجھدار، اور حمین اور رئیسہ۔ ان دونوں کو کس کیٹیگری میں ڈالا جاتا یہ مشکل تھا، کیونکہ وہ دونوں ایک کیٹیگری میں نہیں آتے تھے۔ حمین بے حد شرارتی اور باتونی تھا، سوالات کی بھرمار کے ساتھ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بے انتہا ذہین۔ پڑھائی اس کا مسئلہ نہیں تھا، اس کے ماں باپ کا مسئلہ تھا۔ رئیسہ اس کا الٹ تھی، خاموش، مؤدب، سوچ سمجھ کر بولنے والی، لیکن اوسط ذہانت کے ساتھ۔ وہ فطرت اور عادات کے حساب سے جبریل اور انایا کے گروپ میں زیادہ بہتر طور پر ایڈجسٹ ہوتی، لیکن ذہانت کے حساب سے اسے کہیں رکھنا ہوتا تو دونوں ہی گروپس میں نہیں رکھی جا سکتی تھی۔ سالار اور امامہ کے تینوں بچوں کے آئی کیو میں 19-20 کا فرق ہو سکتا تھا، مگر 1 اور 20 کا نہیں۔ لیکن ذہانت اور عادات کا فرق ہونے کے باوجود حمین سکندر کے ساتھ اس کا بلا کا اتفاق تھا۔ وہ دونوں گھر کے چھوٹے تھے اور دونوں اکٹھے رہنا پسند کرتے تھے، جبریل اور انایا کی طرح۔ رئیسہ اس کی بات آدھی سمجھی تھی، آدھی نہیں سمجھی تھی، لیکن اسے تجسس ہوا تھا۔ نہیں، میں اپسیٹ نہیں ہوں گی، اس نے چند لمحے سوچ کر کہا۔ گریٹ۔ حمین کا چہرہ کھل اٹھا۔ وہ ایک گناہ سے بھی بچنے والا تھا، اور وہ اپنے دل و دماغ کا بوجھ بھی ہٹا سکتا تھا۔ تمہیں پتا ہے ممی اور بابا آج کل اپسیٹ کیوں ہیں؟ وہ بڑے ڈرامائی انداز میں سالار اور امامہ کی ناشتے کے میز پر پراسرار خاموشی کا راز فاش کرنے والا تھا۔ کیوں؟ رئیسہ کا تجسس بڑھا۔ دادا کو برین ٹیومر ہو گیا ہے۔ رئیسہ نے بغیر تاثر کے اس کا چہرہ دیکھا۔ یہ ایک بیماری ہے، لیکن وہ اس سے مریں گے نہیں، اس نے رئیسہ کو سمجھایا۔ رئیسہ کی سمجھ میں یہ بات بھی نہیں آئی تھی۔ اوکے، اس نے حسب عادت حمین کی بات کے جواب میں کہا، اور فراق کی جیب میں پڑی ہوئی وہ چاکلیٹ نکال کر کھانے لگی جو کچھ دیر پہلے حمین نے اسے تھمائی تھی۔ یہ بہت بڑا سیکرٹ ہے، بلکہ ٹاپ سیکرٹ۔ حمین اسے زیادہ متاثر نہ دیکھ کر اسے متاثر کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ رئیسہ نے چاکلیٹ چباتے چباتے رک کر اسے دیکھا۔ واؤ، اس نے متاثر ہونے کی کوشش کی اور حمین بری طرح تپا۔ میں نے تمہیں ایک بہت بری خبر سنائی ہے اور تم کہہ رہی ہو واؤ؟ مجھے کیا کہنا تھا؟ وہ خائف ہو گئی تھی۔ حمین دونوں ہاتھ کمر پر رکھے بے حد خفا انداز میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، تمہیں کہنا چاہیے تھا او مائی گاڈ۔ حمین نے اپنا معمول کا جملہ پورے تاثرات کے ساتھ اسے رٹانے کی کوشش کی۔ او مائی گاڈ۔ رئیسہ نے اس جملے اور اس کے تاثرات کی نقل اتارنے کی بھرپور کوشش کی۔ ہاں،
بالکل इसी तरह। हमीद ने उसकी परफॉर्मेंस से मुतमईन होते हुए जैसे उसे सराहा। तुम अब किसी से भी ये सीक्रेट शेयर नहीं करोगी, ओके? उसने रईसा को ताकीद की। याद रखो, लोगों को अपसेट करना गुनाह है। वो उसे हमेशा की तरह सबक दे रहा था। रईसा ने हमेशा की तरह सर हिला दिया। हमीद की बात आधी उसकी समझ में आई थी, आधी नहीं, लेकिन ये बात उसकी समझ में आ गई थी। हमीद उसे इतनी लंबी चौड़ी नसीहत ना भी करता तो भी रईसा इस घर में इन चारों में कम बोलने वाली थी। वो हमीद से बेहद करीम होने के बावजूद उससे भी गुफ्तगू का आगाज खुद नहीं कर पाती थी। वो शर्माती थी, झिझकती थी या अदम एतमाद का शिकार थी। लेकिन रईसा सालार के लिए गुफ्तगू का आगाज करना एक मुश्किल काम था। वो सिर्फ बात का जवाब देती थी, उकसाने पर सवाल करती थी, लेकिन अगर कोई उसे मुखातिब ना करता तो वो घंटों खामोश बैठी रह सकती थी, अपने काम या किसी भी उस खिलौने में मगन जिसके साथ वो खेल रही होती। कार आ गई। हमीद ने उसे ताकीद करने के बाद गेट से नमूदार होने वाले ड्राइवर को देखते हुए पुरजोश अंदाज में ऐलान किया और साथ उसे मुतनबा किया, याद रखो, ये एक सीक्रेट है। हमीद ने अपना बैग उठाते हुए अपने होंठों पर एक उंगली रखी, फिर उसी हथेली को मुट्ठी की शक्ल में बंद किया। रईसा ने बैग उठाने से पहले उसके एक्शन की नकल की। फिर हमीद ने हाई फाइव के लिए हवा में हाथ बुलंद किया। रईसा ने भी बेहद एक्साइटेड अंदाज में अपने हाथ का पंजा उसके हाथ से टकराते हुए हाई फाइव किया। सालार, कुछ देर के लिए ये सब छोड़ दो, इमामा ने उस रात बिलाखिर उससे कहा था। वो बहुत देर तक फोन पर किसी से बात करता रहा था और डिनर के दौरान आने वाली उस कॉल को लेने के बाद डिनर भूल गया था। इमामा बहुत देर तक टेबल पर उसका इंतजार करने के बाद वक्फे वक्फे से उसे देखने बेडरूम में आती रही, लेकिन उसे मुसलसल फोन कॉल में मसरूफ देखकर उसने बिलाखिर बच्चों को खाना खिला दिया। और अब जब वो बिलाखिर बेडरूम में आई तो सालार फोन कॉल खत्म कर रहा था। खाने का पूछने पर उसने इनकार कर दिया था। वो सोफे पर बैठा अपने हाथों की उंगलियों से अपनी आंखें मसल रहा था। वो बेहद थका हुआ लग रहा था। वो उसके पास आकर बैठ गई। वो जिस क्राइसिस में था वो उससे बेखबर नहीं थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो उसे ज्यादा से ज्यादा तसल्ली ही दे सकती थी, लेकिन उसे अंदाजा था कि उसकी तसल्लियां तिफल तसल्लियों से ज्यादा कुछ नहीं। सालार सिकंदर की रातों की नींद अगर हराम हुई थी तो उसकी वजूहात यकीनन संगीन ही थी। वो और सालार कई दिनों से आपस में बहुत कम बातचीत कर पा रहे थे। जो बातचीत होती भी तो वो भी सिर्फ उसके इलाज के हवाले से, और इमामा की जिंदगी का मरकज उसकी सिर्फ जिंदगी ही रह गया था। वो कोशिश और जिद्दोजहद के बावजूद अपने जहन को किसी और चीज में उलझा नहीं पाती थी। और सालार के पास कंशासा में अपने इन आखिरी महीनों में अपनी बीमारी के बारे में रोज बैठकर बात करने के लिए वक्त नहीं था। क्या छोड़ दूं? वो आंखें मसलते हुए चौंका और उसकी तरफ मतवजा हुआ। काम? अच्छा, वो हंस पड़ा। सब कुछ छोड़कर सिर्फ अपने इलाज पर तवज्जो दो, अपनी सेहत, अपनी जिंदगी पर। हमारे लिए सिर्फ वो अहम है। वो अब जैसे उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। इमामा, मेरे पास चॉइस नहीं है और मेरे पास वक्त भी नहीं है कि एक वक्त में सिर्फ एक काम करूं। वो उसकी बात सुनकर कुछ लम्हों के लिए जैसे कुछ बोल ही नहीं पाई। वो कुछ देर खामोश बैठा रहा था। मैं हर तरह से मुश्किल में हूँ आजकल। बुरे वक्त मैंने पहले भी देखे हैं, लेकिन ऐसा बुरा वक्त नहीं कि जिस चीज को भी हाथ लगाऊं रेत हो जाए। वो सर झुकाए कह रहा था। इमामा की आंखें नम होने लगी। वो कई हफ्तों से लगातार रो रही थी, उसके बावजूद आंखों का पानी खत्म ही नहीं होता था। वो कुआं ही बन गई थी। गुनाहगार तो हूं मैं, हमेशा से हूं। गुमान और गरूर तो कभी नहीं किया मैंने। किया भी तो तौबा कर ली, लेकिन पता नहीं क्या गुनाह कर बैठा हूं कि यूं पकड़ में आया हूं। आजमाइश है सालार, गुनाह की सजा क्यों समझ रहे हो? इमामा ने उसकी कलाई पर हाथ रखा। काश आजमाइश ही हो और खत्म हो जाए, ना खत्म होने वाली सजा ना हो। वो बड़बड़ाया था। तुम्हारे पास कितनी सेविंग्स हैं? उसने बात करते करते मौजू बदल दिया। मेरे पास? बोल जी। पता नहीं, पाकिस्तान में बैंक में काफी रकम होगी। शादी से पहले की भी थी, बाद में भी जमा करवाती रही, लेकिन मुझे अमाउंट नहीं पता। तुम्हें जरूरत है क्या? उसने एकदम सालार से पूछा। नहीं, मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें शायद अब उसे इस्तेमाल करना पड़े बच्चों के लिए। यहाँ से पाकिस्तान जाएंगे तो वहां कितना अरसा पापा के पास, तुम्हें बच्चों के पास ठहरना पड़े। मुझे अभी अंदाजा नहीं, चंद महीने ठहरना पड़ता है या चंद साल, मुझे नहीं पता। वो आहिस्ता आहिस्ता कह रहा था। वहां पापा के पास बच्चों की तालीम कम अज कम मुतासिर नहीं होगी। अमेरिका में मैं फिलहाल तुम सबको रखना अफोर्ड नहीं कर सकता, खासतौर पर अब जब मेरी जॉब खत्म हो रही है और मैं अपने इदारे को लॉन्च करने के प्रोसेस में भी बेहद मसाइल का शिकार हूँ। और उस पर ये ट्यूमर, वर्ल्ड बैंक की जॉब के साथ मेडिकल इंश्योरेंस भी खत्म हो जाएगी जो अमेरिका में मेरी हेल्थ इंश्योरेंस है। वो कैंसर ट्रीटमेंट कवर नहीं करती। सालार ने एक गहरा सांस लिया। इसलिए मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या चीज करूं और क्या नहीं। सालार, तुम इस वक्त सिर्फ एक चीज पर ध्यान दो,
اپنے آپریشن اور علاج پر، باقی ساری چیزیں ہو جائیں گی، بچوں کی تعلیم، تمہارا ادارہ، سب کچھ، اور پیسوں کے بارے میں پریشان مت ہو، بہت کچھ ہے میرے پاس جو بیچا جا سکتا ہے۔ سالار نے اسے ٹوک دیا۔ نہیں، کوئی بھی چیز میں اب نہیں بیچوں گا، تمہارے پاس یہ سب کچھ ہونا چاہیے، میں گھر نہیں دے سکا تمہیں تو کچھ تو ہونا چاہیے تمہارے پاس کہ… امامہ نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ اب اس سے آگے کچھ مت کہنا، مجھے یہ مت کہنا کہ میں مستقبل کا سوچوں، یہ سب کچھ میرے پاس ہو اور تم میرے پاس نہ ہو تو میں مستقبل کا کیا کروں گی؟ پانی اس کے گالوں پر کسی آبشار کی طرح گر رہا تھا۔ مستقبل کچھ بھی نہیں ہے سالار، جو ہے بس حال ہے، آج ہے، آنے والا کل نہیں۔ پڑھ لکھ جائیں گے بچے، بہت اعلیٰ سکولز میں نہیں بھی تو بھی میں نے سوچنا چھوڑ دیا ہے کل کے بارے میں۔ وہ روتی رہی تھی۔ تمہیں پتا ہے امامہ مجھے کس چیز کا رنج سب سے زیادہ ہے؟ سالار نے بات بدلنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے آنسوؤں کو روکنے کے لیے وہ اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ تم ٹھیک کہتی تھی کہ میں نے زندگی کا بہترین وقت سود پر کھڑے اداروں کے لیے کام کرتے گزار دیا۔ صرف کچھ سال پہلے میں نے کام کرنا شروع کیا ہوتا اپنے ادارے کے لیے تو آج یہ ادارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو چکا ہوتا۔ مجھے یہ بیماری تب ہوئی ہوتی تو مجھے یہ رنج نہ ہوتا کہ میں اپنے کیے کا ازالہ نہیں کر سکا۔ یہ بہت بڑا پچھتاوا ہے میرے لیے جو کسی توق کی طرح میری گردن میں لٹکا ہوا ہے۔ وہ بے حد رنجیدہ تھا۔ تم کیوں سوچ رہے ہو ایسے؟ تم کوشش تو کر رہے ہو، محنت تو کر رہے ہو، اپنی غلطی کا ازالہ کرنے کی کوشش تو کر رہے ہو۔ وہ اس کی باتوں پر جیسے تڑپ اٹھی تھی۔ ہاں لیکن اب بہت دیر ہو گئی ہے، تم امید چھوڑ بیٹھے ہو؟ نہیں، امید تو نہیں چھوڑی، لیکن… وہ بات کرتے کرتے ہونٹ کاٹنے لگا۔ مجھے کبھی یہ لگا ہی نہیں تھا کہ وقت تھوڑا رہ گیا ہے، جب تک سب کچھ ٹھیک رہتا ہے ہمیں لگتا ہے ہمارے پاس بہت وقت ہے، ہر کام کر لیں گے، ہر کام ہو جائے گا۔ ہم وہ سارے کام پہلے کر لینا چاہتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہیں، وہ سارے کام زندگی کے آخری حصے کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ میں بھی مختلف نہیں تھا، میں نے بھی ایسا ہی کیا۔ سالار اپنے ہاتھ مسل رہا تھا بے حد رنج کے عالم میں۔ قرآن کہتا ہے نا کہ جب انسان جزا سزا کے لیے روز قیامت اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو وہ پکار پکار کر کہے گا کہ اے میرے رب مجھے ایک بار دوبارہ دنیا میں لوٹا دے، ایک موقع اور دے اور اس بار میں تیری اطاعت کروں گا، گناہ سے دور رہوں گا۔ مجھ سے بہتر کوئی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ وہ روز قیامت کیسی ہوگی، وہ ایک بار پھر دنیا میں لوٹا دینے کی پکار کیسی ہوگی، وہ ایک اور موقع مانگنے کی التجا کیا ہوگی۔ اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ ایک بار میں نے مارگلا کی پہاڑی پر ایک درخت سے بندھے آدھی رات میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ وہ مجھے ایک موقع دے کہ میں گناہوں سے تائب ہو جاؤں، میں وہ نہ کروں جو کچھ میں کرتا رہا ہوں۔ اللہ نے مجھے موقع دیا اور میرا خیال تھا کہ میں سب گناہوں سے تائب ہو گیا۔ ایسا نہیں تھا، میں چھوٹے گناہوں سے تائب ہو کر بڑے گناہوں میں پھنس گیا تھا۔ اب ایک موقع میں اللہ تعالیٰ سے اور مانگنا چاہتا ہوں لیکن مجھ میں ہمت ہی نہیں، مجھے اللہ سے بہت شرم آنے لگی ہے۔ سالار اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ہنس پڑا تھا۔ اب میں صرف اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ وہ میری زندگی نہیں، صرف مجھے اس کام کی تکمیل کے لیے دے جو میں کرنا چاہتا ہوں، اور اگر یہ کام نہ کر سکا تو پھر میری دعا ہے کہ یہ کام میری اولاد پایہ تکمیل تک پہنچ جائے۔ اگر میں نہ رہا تو پھر تم جبریل کو ایک اکانومسٹ… امامہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ کیوں سوچتے ہو تم ایسے؟ سوچنا چاہیے امامہ، تم ہی کرو گے یہ کام سالار، کوئی اور نہیں کر سکے گا، تمہاری اولاد میں سے بھی کوئی نہیں۔ ہر کوئی سالار سکندر نہیں ہوتا۔ وہ شاید زندگی میں پہلی بار اعتراف کر رہی تھی اس کے غیر معمولی ہونے کا، اس کے خاص ہونے کا۔ اس کے تمام اعترافات اور اظہار ندامت کے باوجود، اس کی زندگی کے ہر نشیب و فراز سے واقف ہونے کے باوجود، اسے یہ ماننے میں معمولی صاحب شائبہ نہ تھا کہ اس کا شوہر عام انسان نہیں تھا۔ سالار نے اس رات اس سے بحث نہیں کی تھی۔ اس کی اپنی ہمت جتنی ٹوٹی ہوئی تھی وہ امامہ کی ہمت اس طرح توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ ایک ہفتے بعد اسے ایک اور چیک اپ اور ٹیسٹ کے لیے امریکہ جانا تھا، اور وہ مزید کسی بری خبر کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر رہا تھا۔ ممی، میں آپ کو سیب کاٹ کر لا دوں؟ امامہ جبریل کی بات پر حیران ہوئی تھی۔ گھر کے سامان کی پیکنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور وہ ہر روز تھوڑا تھوڑا سامان پیک کر کے اسٹور کرتی جا رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ گھر کے ایک کمرے میں اسی کام میں مصروف تھی جب جبریل نے اس کا ہاتھ بٹاتے بٹاتے یکدم اس سے کہا تھا۔ امامہ کی حیرانی بجا تھی۔ پھل کاٹ کر کھلانے کی آفر حمین کی طرف سے تو نارمل بات تھی، لیکن جبریل اس طرح کے کام نہیں کرتا تھا، نہ ہی وہ خود پھل کھانے کا شوقین تھا۔ نہیں تم کھانا چاہ رہے ہو تو میں تمہیں کاٹ دوں؟ امامہ نے جواباً اسے آفر کی۔ نہیں، جبریل نے جواب دیا۔ وہ اس کمرے کی کھلی ہوئی وارڈروب سے کپڑے نکال نکال کر امامہ کے قریب بیڈ پر رکھ رہا تھا، جنہیں امامہ ایک بیگ میں رکھ رہی تھی۔ وہ شاید اتنے مہینوں میں پہلا موقع تھا جب امامہ کو تشویش ہوئی تھی۔ اس کے بچے اس کی پریشانی اور تکلیف کو محسوس کرنا شروع ہو گئے تھے۔
اور یہ کوئی اچھی علامت نہیں تھی۔ کئی مہینوں کے بعد اس نے جبریل کو غور سے دیکھا تھا۔ وہ 1-2 مہینے میں 10 سال کا ہونے والا تھا، اور وہ 10 سال کا ہونے کے باوجود اپنے قد کاٹ سے 10 سال سے بڑا لگتا تھا۔ وہ شکل و صورت میں سالار کی نسبت اس سے زیادہ مشابہت رکھتا تھا، اور ہمین سالار سے، لیکن اس کے دونوں بیٹوں کی آنکھیں سالار کی طرح تھی، بڑی، گہری، ذہانت سے چمکتی ہوئی۔ کوئی اگر کسی اور چیز سے نہیں تو آنکھوں سے یہ ضرور پہچان لیتا کہ وہ سالار سکندر کی اولاد تھے۔ اب ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ جبریل نے ماں کی نظریں خود پر مبذول پا کر پوچھا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ تم بڑے ہو گئے ہو؟ جبریل نے کچھ جھیم کر ماں کو دیکھا، پھر ایک شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ ماں سے کہا، تھوڑا سا، ہاں تھوڑے سے، جلد ہی پورے بڑے بھی ہو جاؤ گے۔ وہ بیڈ پر پڑے کپڑے اٹھاتے ہوئے اس سے بولی، لیکن میں بڑا نہیں ہونا چاہتا۔ بیگ میں کپڑے رکھتے ہوئے ماما نے اسے کہتے سنا۔ وہ وارڈروب میں ایک اور شیلف خالی کر رہا تھا۔ کیوں؟ اسے اچھمبا ہوا۔ ایسے ہی، اس نے بڑے عام سے انداز میں ماں سے کہا۔ وہ پہلا موقع تھا جب امامہ کو اس کا انداز عجیب الجھا ہوا محسوس ہوا۔ اس گھر میں صرف وہ نہیں تھے جو پریشان تھے، ان کی سب سے بڑی اولاد بھی ایسی ہی پریشانی سے گزر رہی تھی، لیکن اس پریشانی کی نوعیت امامہ تب بوجھ نہیں سکی تھی۔ وہ اسے صرف ایک رد عمل سمجھی تھی۔ جبریل پہلے بھی ماں کے حوالے سے بے حد حساس تھا۔ اسے کوئی بھی پریشانی ہوتی تو وہ سب سے پہلے محسوس کر لیتا تھا، پھر وہ ماں سے کریدے بغیر نہیں رہتا تھا۔ یہ اس کی فطرت کا حصہ تھا۔ امامہ نے اس پھل کاٹنے کی آفر کو بھی اسی تشویش کا حصہ سمجھا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ کوئی بھی اسے ان دنوں دیکھ کر یہ اندازہ لگائے بغیر نہیں رہ سکتا تھا کہ وہ پریشان تھی۔ دنوں میں اس کی گرتی ہوئی صحت، اس کی آنکھوں کے سیاہ حلقے اور اس کے اکثر رونے کی وجہ سے سرخ اور سوجی رہنے والی آنکھیں کسی کو بھی اس کی ذہنی اور جذباتی حالت کا پتہ دے سکتی تھیں۔ اس لیے جبریل اگر کوئی اندازہ لگا رہا تھا تو یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ وہ کچھ الجھتی سوچتی ہوئی اسی طرح سامان پیک کرتی رہی اور وقفے وقفے سے سامان لا کر رکھتے ہوئے جبریل کو دیکھتی رہی۔ پھر جیسے اسے خیال آیا تھا کہ اسے جبریل کو اپنے حوالے سے کوئی تسلی اور دلاسا دینا چاہیے تھا، اس کی تشویش کو کم کرنے کے لیے۔ جبریل، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اسے یہ جملہ بولتے ہی اس جملے کے ہلکے پن کا احساس ہو گیا تھا۔ جبریل نے وارڈروب کے پاس کھڑے کھڑے یکدم جیسے پلٹ کر ماں کو دیکھا اور پھر بے حد سنجیدگی سے کہا، مجھے پتا ہے۔ امامہ اس سے نظریں چرا گئی تھی۔ جبریل نے جیسے ماں کا پردہ رکھا تھا، وہ ماں کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا، نہ ہی اس سے کچھ پوچھنا چاہتا تھا، کیونکہ کئی دنوں کے بعد ان دونوں کو ایک دوسرے سے بات چیت کا موقع مل رہا تھا۔ ایک بار پھر سے وہ دونوں کام میں مصروف ہو گئے تھے، اور تبھی کام کرتے کرتے امامہ نے پہلی بار کمرے کی خاموشی کو محسوس کیا۔ وہ دونوں اتنی دیر سے کام کر رہے تھے، لیکن ان کے درمیان بہت کم جملوں کا تبادلہ ہوا تھا۔ معمول میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اسے اور جبریل کو جب بھی اکیلے کچھ وقت گزارنے کا موقع ملتا تھا، وہ دونوں بہت اچھی گپ شپ کرتے تھے۔ جبریل اسے اسکول کی بہت سی باتیں سناتا، اپنے دوستوں کے بارے میں، ٹیچرز کے بارے میں۔ وہ باتونی ہونے کے باوجود ایسے مواقع پر ماں سے بہت کچھ شیئر کرتا تھا۔ آج پہلا موقع تھا کہ چھوٹے بہن بھائیوں کی عدم موجودگی میں بھی وہ اتنا خاموش تھا۔ امامہ کی چھٹی حص نے ایک عجیب سا سگنل دیا تھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ سب کچھ جانتا تھا۔ یہ ممکن نہیں تھا، لیکن ناممکن بھی نہیں تھا۔ جبریل، جی ممی۔ وہ اس کے مخاطب کرنے پر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ سوال کرتے کرتے رہ گئی۔ کیا پتا یہ اس کا واہمہ ہی ہو، وہ واقعی بے خبر ہو، اور اگر وہ بے خبر تھا تو اس سے یہ سوال کرنا۔ وہ بات بدل گئی۔ تمہارا قرآن پاک ختم ہونے والا ہے، بس تھوڑے ہی دن میں، پھر ماشاءاللہ تم حافظ قرآن ہو جاؤ گے۔ تم نے قرآن پاک سے ابھی تک کیا سیکھا؟ وہ گفتگو کو اس موضوع پر لے آئی جس پر وہ اکثر اس سے بات کرتی تھی۔ وہ وارڈروب کی ایک دراز خالی کرنے والا تھا۔ ماں کے سوال پر کام کرتے کرتے ٹھٹک گیا۔ بہت ساری چیزیں ہیں، اس نے ذرا سا سوچ کر ماں سے کہا، لیکن اگر کوئی ایک چیز ہو جو تمہیں سب سے امپورٹنٹ بھی لگتی ہو اور سب سے اچھی بھی۔ وہ مطمئن تھی۔ ان دونوں کے درمیان بات چیت شروع ہو گئی تھی۔ آپ کو پتا ہے مجھے کیا چیز سب سے امپورٹنٹ لگتی ہے قرآن پاک میں؟ وہ بھی اب بے حد دلچسپی سے بات کرنے لگا تھا۔ کیا؟ ہوپ، امید۔ امامہ اس کا منہ دیکھنے لگی۔ کیسے؟ پتہ نہیں اس نے کیوں پوچھا تھا، لیکن جواب وہ ملا تھا جس نے کسی مرہم کی طرح اس کے زخموں کو ڈھانپا تھا۔ دیکھیں، سارا قرآن ایک دعا ہے، تو دعا ہوپ ہوتی ہے نا؟ ہر چیز کے لیے دعا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ اللہ ہر مشکل میں ہمیں امید بھی دے رہا ہے۔ یہ مجھے اچھی چیز لگتی ہے قرآن پاک کی، کہ ہم کبھی ہوپ لیس نہ ہوں، کوئی گناہ ہو جائے تب بھی، کوئی مشکل پڑے تب بھی، کیونکہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس کا 10 سالہ بیٹا بے حد آسان الفاظ میں اسے وہ چیز تھما رہا تھا جو اس کے ہاتھ سے چھوٹ چکی تھی۔ جو باتیں دانائی سمجھا نہیں پاتی وہ معصومیت سمجھا دیتی ہے۔ جبریل باتیں کرتے کرتے رک گیا۔ اس نے امامہ کی آنکھوں میں آنسوؤں کی چمک دیکھی۔
کیا میں نے کچھ غلط کہہ دیا؟ اس نے یکدم بے حد محتاط ہوتے ہوئے ماں سے پوچھا۔ امامہ نے نم آنکھوں اور مسکراہٹ کے ساتھ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، تم نے بالکل ٹھیک کہا اور تم نے بالکل ٹھیک چیز چنی۔ وہ اب دوبارہ پیکنگ کرنے لگی تھی، اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے اور اس سے پوچھتے ہوئے کہ اس نے اور کیا چیز سیکھی قرآن پاک سے۔